السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، بھائی بزرگ دوستوں، یہ فجر کا بیان ہے 17 تاریخ کا، جو کہ آج اپلوڈ کر رہے ہیں ہم۔ انشاءاللہ آپ اس کو سنیں گے، بہت فائدہ ہوگا، اور یہ ایمان کے تعلق سے بیان ہے حضرت جی کا۔ اس کو پورا سنیں اور دوسروں کو پہنچانے کی نیت سے سنیں، تاکہ ہر ساتھی کو جو ہے حضرت جی کی قیمتی باتیں معلوم ہوں۔ اب بیان سنیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما إخلاصها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستو، بزرگو، عزیزو، دو فریضے بہت بنیادی ہیں جن سے عام طور سے امت ناواقف ہے۔ ایک علم، دوسرے ایمان۔ اور یہ دو فریضے ایسے فریضے ہیں کہ جن کو حاصل کیے بغیر کسی عمل کا اعتبار نہیں ہے۔ یہ دو ایسے فریضے بنیادی ہیں، علم اور ایمان، کہ ان کو حاصل کیے بغیر کسی عمل کا اعتبار نہیں ہے۔ نہ کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہے جب تک علم نہ ہو، اور کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں جب تک ایمان نہ ہو، کیونکہ ایمان، اخلاص ایک ہی چیز ہے، جس طرح شرک اور ریا ایک ہی چیز ہے۔ میں نے عرض کیا یہ دو فریضے بنیادی ہیں، علم اور ایمان، اور لوگ ان دونوں فریضوں سے غافل ہیں۔ ایمان سے اس لیے غافل ہیں کہ ایمان والے تو ہم پیدا ہی کیے گئے ہیں، باپ دادا پر دادا سارے ایمان والے تھے۔ جب میں مسلمان گھرانے پیدا ہوا ہوں تو پھر مجھے ایمان کی کیا ضرورت ہے؟ اس زمانے میں لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ایمان لانا کسی مشرک کا اسلام میں داخل ہونے کو کہتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اسلامی گھرانے میں پیدا ہونا یہ ہمارے ایمان، ہمارے مومن ہونے کے لیے کافی ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کسی بھی انسان کو غیر مسلم پیدا نہیں کرتے۔ ساری دنیا میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، یہودی کے گھر میں، نصرانی کے گھر میں، جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالی ہر انسان کو مسلمان پیدا کرتے ہیں۔ اللہ ہر انسان کو مسلمان پیدا کرتے ہیں۔ اللہ نے کوئی انسان غیر مسلم پیدا نہیں کیا۔ صحیح حدیث ہے کہ جتنے بھی انسان دنیا میں آتے ہیں وہ سب کے سب فطرت اسلام پر پیدا کیے جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ایمان کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم ایمانی گھرانے میں پیدا ہوئے، حالانکہ اللہ رب العزت نے ایمان لانے کا حکم ایمان والوں کو دیا ہے۔ ایمان لانے کا حکم ایمان والوں کو دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ۔ دیکھو بہت اہم بات ہے، ہم نماز پڑھنے کو، روزہ رکھنے کو، حج کرنے کو، زکوٰۃ دینے کو، ان کو فرائض سمجھتے ہیں، لیکن ان تمام فرائض کی صحت اور ان کی قبولیت کا مدار اور اس میں اخلاص کے ہونے کی شرط جو ایمان ہے، اس ایمان کے سیکھنے کو مستقل کام نہیں سمجھتے۔ حالانکہ جس طرح اللہ رب العزت کا تمام فرائض پر عمل کرنا اللہ کا حکم ہے، ایسے اللہ پر ایمان لانا بھی اللہ کا حکم ہے۔ اللہ پر ایمان لانا بھی اللہ کا حکم ہے۔ ایمان لانا کسے کہتے ہیں؟ ایمان لانا صرف اسلام میں داخل ہونے کو نہیں کہتے۔ آپ دیکھیں گے احادیث میں غیروں کے لیے اسلام کی طرف دعوت ہے، اسلام لے آؤ، اسلام لے آؤ، اسلام لے آؤ۔ جمع کے صیغے کے ساتھ بھی ہے اسلموا تسلموا۔ جو اسلام لے آتے تھے پھر ان کو ایمان کی طرف دعوت دی جاتی۔ دیکھو میری بات توجہ چاہتی ہے، جو اسلام لے آتے تھے پھر ان کو
پھر ان کو ایمان کی دعوت دی جاتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ ایمان لانے کی کوشش اور ایمان میں کمال پیدا کرنے کی کوشش تو آپس کی محنت سے کرتے تھے، اور غیروں پر محنت ہوتی تھی کہ وہ اسلام لے آئیں، غیروں پر محنت ہوتی تھی کہ وہ اسلام لے آئیں۔ اور صحابہ کی آپس میں جو محنت تھی وہ ایمان لانے کی تھی۔ غیروں کو کہتے تھے اسلام لے آؤ، اپنوں سے کہتے تھے ایمان لے آؤ۔ دیکھو تو صحیح کیسی اہم بات ہے، اور ہم اس سے کیسے غافل ہیں۔ ایمان لانے کا امر ایمان والوں کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ۔ صحابہ کرام ایمان لانے کا حکم، ایمان لانے کی ترغیب ایمان والوں کو دیتے تھے۔ جب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے کہا کہ آؤ بھائی آؤ ہمارے ساتھ اب پر ایمان لائیں گے، تو انہوں نے جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا اشکال کیا اور یہ عرض کیا کہ ہم تو آپ پر ایمان لا چکے ہیں اور آپ کو نبی مان چکے ہیں، تو پھر یہ ابن رواحہ کون سے ایمان کی طرف ہمیں بلا رہا ہے؟ آپ پر ایمان لانے کے بعد بھی کیا اسی پر ایمان لانے کی ضرورت ہے؟ یہ اشکال کیا ایک ایسے آدمی نے جن کو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کہا تھا کہ آؤ ایمان لائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں ابن رواحہ وہ ایمان کی مجلسیں قائم کرنا چاہتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ پر ایمان لانا مستقل کام ہے، وہ یہ ہے کہ اجتماعی طور پر جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کے تذکرے کیے جائیں اور اس کے ما سوا کا انکار کیا جائے۔ ایمان کی ازدیاد کا سبب ہی یہی ہے، اور اللہ کا یہ حکم کہ ایمان والو ایمان لاؤ، اس حکم کے پورا کرنے کا طریقہ ہی یہی ہے۔ ایمان لانا یہ نہیں کہ آدمی ذہنی طور پر یہ سمجھے کہ ہاں میں ایمان لایا ہوں۔ ایمان لانا کہتے ہیں، ایمان لاتے رہنا کہتے ہیں ایمان کو تازہ کرتے رہنا اور ایمان کی تجدید کرتے رہنا۔ ایمان کی تجدید کرنے کو کہتے ہیں ایمان لانا۔ ارے سنو تو صحیح، ایمان کی تجدید کو کہتے ہیں ایمان لانا۔ اللہ نے حکم دیا قرآن میں، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ احکام کے علم سے فراغت ہو جائے گی، لیکن اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے سے فراغت مومن کو نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ احکام کا علم عمل کے لیے مقصود ہے، لیکن اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے۔ جیسے ہم صبح شام جسم کی غذا کا لینا اپنے جسم کی صحت کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، ایسے ہی ایمان کی تقویت کے لیے اللہ تعالیٰ کے تذکرے کرنا اس طرح ضروری ہے۔ ہم ایک مرتبہ غذا لے کر فارغ نہیں ہو جاتے، بلکہ ہمیں کچھ وقت کے لیے کچھ وقت کے بعد جسمانی غذا لینی پڑتی ہے۔ ایسے ہی ایمان اور اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا یہ اپنے ایمان کی تکمیل کا اصل سبب ہے۔ میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام اس امر کو پورا کیسے کرتے تھے، صحابہ اس حکم کو پورا کیسے کرتے تھے۔ صحابہ سے ملاقاتیں کرتے اور کہتے کہ آؤ اب رب پر ایمان لائیں گے۔ ایمان کی تجدید کا طریقہ ہی یہی ہے، ایمان کی تجدید کا طریقہ ہی یہی ہے کہ تم لوگوں کو دعوت دے کر ایمان سیکھنے کے عنوان پر ایمان کے حلقوں میں جمع کرو۔ یہی ایمان کی تجدید کا اور یہی ایمان میں تازگی پیدا کرنے اور یہی ایمان کو بڑھانے کا سبب ہے، کیونکہ کئی صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ صحابہ پر گشت کرتے تھے، صحابہ پر۔ اس زمانے کے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت محض غیر مسلموں کے لیے ہے، حالانکہ سب سے بڑا فریضہ ایمان، اس کی محنت خود ایمان والوں پر، سب سے بڑا فریضہ ایمان، اس کی محنت خود ایمان والوں پر۔ معاذ بن جبل رضی اللہ فرمایا کرتے تھے آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو اب رب پر ایمان لائیں گے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے چلو ہمارے ساتھ چلو اب رب پر ایمان لائیں گے۔ ابن رواحہ کہتے تھے آؤ ہمارے ساتھ اب رب پر ایمان لائیں گے۔ میں نے تو یہ بات عرض کی کہ ایمان لینے کا حکم ایمان والوں کے لیے ہے، کیونکہ میرے دوستو عزیزو اس محنت سے ایمان میں کمال چاہیے، اس لیے کہ ہر عمل کا کمال اور اس عمل کی قبولیت ایمان کے کمال پر ہے۔ اس لیے
ایمان کو اس کی علامتوں میں غور کرو تاکہ اس کو حاصل کرنے کا فکر بھی ہو، اور اس کے ایمان کے کم یا زیادہ ہونے کا اندازہ، بہت اہم بات ہے، ایمان کے کم یا زیادہ ہونے کا اندازہ اس سے نہیں ہو سکتا، ایمان کے کم یا زیادہ ہونے کا اندازہ اس سے نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ساتھ ظاہر کے خلاف آپ کی مدد ہو جائے۔ میری بات بہت توجہ سننا ہے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کی مدد ظاہر کے خلاف ہو جائے یہ اس کے ایمان کا کمال ہے، اور اس زمانے میں مسلمان کے ساتھ وہ ہونے لگے جو صحابہ کے ساتھ ہوا ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان کا کمال ہے۔ اولیاء کے ساتھ اگر کرامتیں ظاہر ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ آدمی ولی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ ظاہر کے خلاف ہوا ہے۔ دیکھو میری بات توجہ چاہتی ہے، اگر پوری زندگی بھی ولی کی کوئی کرامت ظاہر نہ ہو، اگر پوری زندگی میں ولی کی کوئی کرامت ظاہر نہ ہو تو اس کے ولی ہونے میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ ولی ہونا کرامت کا ظاہر ہونا نہیں ہے۔ نبی ہیں لیکن کوئی معجزہ اللہ نے نہیں دیا تو کیا آپ کہیں گے کہ یہ نبی نہیں ہے؟ میری بات توجہ چاہتی ہے۔ اسی طرح اگر ولی ہے اور کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوتی تو اس کی ولایت میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایسے ہی کہتا ہوں کہ اگر ساری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ اگر ظاہر کے خلاف کوئی مدد نہ ہو تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی ان کا ایمان ابھی بنا نہیں ہے، کیونکہ ایمان، ہماری بات دھیان سے سننا، ایمان ظاہر کے خلاف مدد ہونے کو نہیں کہتے، ایمان ظاہر کے خلاف مدد ہونے کو نہیں کہتے، ایمان ظاہر کے خلاف مدد ہونے کو نہیں کہتے، بلکہ ایمان کہتے ہیں ماحول کے خلاف، ظاہر کے خلاف، اپنی طبیعت اور چاہت کے خلاف، حالات کے خلاف اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کر دینا، بس یہ ایمان ہے۔ ظاہر کے خلاف، ماحول کے خلاف، حالات کے خلاف اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کر دینا، بس یہ ایمان ہے۔ میرے دوستو عزیزو، ایمان تو سراسر اطاعت کا نام ہے، ایمان سراسر اطاعت کا نام ہے۔ ایمان اس کو نہیں کہتے کہ اگر آپ کی مدد ظاہر کے خلاف ہو تو آپ کا ایمان مضبوط ہے، اور اگر آپ کی مدد ظاہر کے خلاف، صحابہ کرام کو دودھ کے بغیر دودھ مل گیا، شہد کے بغیر شہد مل گیا، سارے کفار و مشرکین مشکیزیں بھر کے لائے شراب کے، اللہ نے سارے شراب کے مشکیزوں کو شہد میں تبدیل کر دیا۔ آج اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی جب مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہونے لگے گا تب کہا جائے گا ہاں ایمان بن گیا۔ میری بات توجہ چاہتی ہے، ہماری بات سمجھ میں آ رہی؟ آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کا بن جانا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ظاہر کے خلاف ہونے لگے جو صحابہ کے ساتھ ہوا ہے، کیونکہ صحابہ کرام کی غیبی مددوں کو سنتے سنتے ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ جب ایسا ہونے لگے گا تو سمجھ لو کہ ایمان بن گیا۔ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں، اگر اللہ رب العزت ساری دنیا کے مسلمانوں کو دنیا میں سے ایک پائی پیسے کی نہ دیں، ایک ٹکڑا روٹی کا نہ دیں، ایک کپڑا پہننے کو ایک ٹکڑا کپڑے کا نہ دیں پہننے کو، ایک جھونپڑا نہ دیں مسلمانوں کو سر چھپانے کو، اور یہ ساری دنیا کے مسلمان اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کے اوامر کو پورا کریں تو یہ کامل ایمان والے ہیں، یہ کامل ایمان والے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر دینا اس کی رضا کے لیے یہ ایمان کا خلاصہ ہے۔ تم یہ مت دیکھو کہ مسلمان کے ساتھ ظاہر کے خلاف کیا مدد ہوئی، یہ دیکھو کہ مسلمان نے اللہ کا حکم اس کی رضا کے لیے پورا کر دیا یا نہیں۔ اگر اللہ رب العزت ساری دنیا کے مسلمانوں کو ان کے عمل پر کچھ نہ دیں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان کا بھی ایمان بنا نہیں ہے۔ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ظاہر کے خلاف مدد ہونا یا کرامات کا ظاہر ہونا یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جب تک مسلمان کی مدد ظاہر کے خلاف نہ ہو جاوے اس وقت تک اس کا ایمان میں کمال نہیں پیدا ہوا۔ حالانکہ میں تو عرض کر چکا کہ اگر اللہ مسلمان کو دنیا میں کچھ بھی نہ دیں اور یہ پوری زندگی
اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور اس کی عبادت میں گزار دے تو یہ آدمی مومن کامل ہے، اگرچہ اس کے ساتھ ظاہر کے خلاف کچھ نہ ہو۔ ہم نے عرض کیا کہ ایمان کی اپنی علامتیں ہیں، ایمان کی اپنی علامتیں ہیں۔ ایمان کو ایمان کی علامتوں میں غور کرو، ایمان کو ایمان کی علامتوں میں غور کرو، کہ ایمان کو ایمان کی علامتوں میں غور کرو، اور یہ ایمان کی علامتیں احادیث میں تلاش کرو۔ یہ نہیں کہ تم ظاہر کے خلاف ہونے کو ایمان سمجھو، وہ تو ساری دنیا کو اکٹھا کر لیا جاوے تو اس کی حیثیت ایمان کے مقابلے میں بالکل ایسی ہے جیسے آدمی اگر بھینس خریدتا ہے تو اس کا ارادہ دودھ کا ہوتا ہے، گوبر کا ارادہ نہیں ہوتا، گوبر کا ارادہ نہیں ہوتا۔ جس طرح بھینس کے ساتھ گوبر کا ہونا لازم ہے، بھینس کے ساتھ گوبر کا ہونا لازم ہے، خدا کی قسم اسی طرح اللہ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ دنیا کا مل جانا تو ایک گوبر کی حیثیت رکھتا ہے۔ کیا کوئی دنیا میں ایسا شخص ہوگا جو بھینس گوبر کے لیے خریدتا ہو؟ بھینس گوبر کے لیے خریدتا ہو، یا یہ چاہتا ہو کہ بھئی ایسی بھینس چاہیے جو گوبر زیادہ کرتی ہو تاکہ ہم اس سے اپلے بنائیں، کھانے پکائیں اور اس کے گوبر کو مختلف ضروریات میں استعمال کریں؟ ایسا تو میرے خیال سے کوئی سوچنے والا دنیا میں نہیں ہوگا جو ایسی بھینس خریدنا چاہے جو گوبر زیادہ کرتی ہو۔ یوں کہے گا ایسی بھینس بتاؤ جو دودھ زیادہ دیتی ہو، جو دودھ زیادہ دیتی ہو۔ بس یہ بات یاد رکھو، کائنات میں مسلمان کو اگر دنیا مل جائے تو وہ ایسا ہے جیسے بھینس کا گوبر مل جانا، اس سے کچھ ضروریات پوری ہو جائیں گی، مگر اسے گوبر مقصود نہیں، دودھ مقصود ہے۔ جس طرح دودھ کے ساتھ گوبر ضمناً حاصل ہو کر رہے گا، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ہدایت چاہنے والے، اس کی اطاعت کرنے والوں کو دنیا تو دین کے تابع ہو کر ملے گی، بس جس طرح بھینس سے گوبر مقصود نہیں، گوبر مقصود نہیں موعود ہے، گوبر مقصود نہیں موعود ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی اطاعت مقصود ہے، اللہ کی عبادت، اس کی اطاعت مقصود ہے۔ دنیا کی حیثیت گوبر کی طرح یہ موعود ہے، مقصود نہیں ہے۔ دنیا مقصود نہیں، موعود ہے۔ سوچو تو صحیح، وہ جنت جس کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے بنایا ہے، وہ جنت جس کو اللہ نے وہ جنت جس کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے بنایا ہے، وہ جنت جس کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے بنایا ہے، جب عمل سے وہ مقصود نہیں ہے، وہ جنت جس کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے بنایا ہے جب وہ عمل سے مقصود نہیں، تو وہ دنیا جس کو اللہ نے ختم کرنے کے لیے بنایا ہے وہ عمل سے مقصود کیسے ہو سکتی ہے؟ ہماری بات سمجھ میں آئی؟ وہ جنت جس کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے بنایا، وہ جنت جس کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے بنایا، جب اللہ کی عبادت سے اور اللہ کی اطاعت سے جنت مقصود نہیں، تو وہ دنیا جس کو اللہ نے ختم کرنے کے لیے بنایا، جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت دنیا سے اپنے محبوب بندوں کو ایسے بچاتا ہے جیسے تمہیں آدمی اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے۔ سوچو تو صحیح، یہ تو حیثیت دنیا کی۔ اور ہم یہ سمجھیں کہ اگر دنیا میں کسی کو دنیا مل گئی ظاہر کے خلاف صحابہ کی طرح تو سمجھ لے کہ اس کا ایمان بن گیا۔ یہی وجہ ہے زمانے میں کہ جس بزرگ سے کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوتی لوگ اس کو بزرگ نہیں مانتے، حالانکہ ساری ولایتوں کی چوٹی اور ساری ولایتوں کا خلاصہ اور قطبیت کا سب سے اونچا درجہ وہ اتباع سنت ہے، وہ اتباع سنت ہے۔ جن سنتوں کو زمانہ مسلمان ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اتباع سنت یہ ولایتوں کی سب سے اونچی چوٹی ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مولانا الیاس صاحب نے فرمایا بچپن میں کہ یوسف قطب بننا چاہتے ہو؟ حضرت نے عرض کیا مولانا الیاس صاحب سے کہ جی قطبیت کا درجہ تو بہت اونچا ہے، وہاں تو بڑی لمبی زندگی، ریاضت، مجاہدے اور لمبی لمبی عبادتیں، اور پوری دنیا سے پوری طرح بے رغبتی اور دنیا سے پوری طرح آدمی کٹ کر تب کہیں جا کر پہنچتا ہے قطب ہونے کے درجے پر۔ ہمارے ایسا ہمارے کیوں
یہ تم سے کس نے کہہ دیا؟ یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ آدمی دنیا سے اٹھاؤ سونے والوں کو، سیدھے ہو کے بیٹھو، ٹیک نہ لگاؤ، سیدھے ہو کے بیٹھو، دھیان سے بات سنو. ارے یہ تم سے کس نے کہہ دیا؟ یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ بڑے ریاضت بڑی مجاہدے کرو گے تو قطب بن جاؤ گے؟ حضرت نے فرمایا جہاں سنتوں کا ماحول نہ ہو اور جہاں خلاف سنت کوئی عمل ہو رہا ہو، تم ماحول کے خلاف لوگوں کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر مخالف ماحول میں سنت پر عمل کرو، تو یہ اتباع سنت مخالف ماحول میں، اتباع سنت مخالف ماحول میں یہ تمہیں قطبیت کے درجے تک پہنچا دے گی. میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ جب تک ایمان کو احادیث میں غور نہیں کرو گے، جب تک ایمان کو احادیث میں غور نہیں کرو گے، ہمارے اندر ایمان کی طلب پیدا نہ ہوگی. ہم اس ایمان سے اس لیے غافل ہیں کہ اس کی حقیقت سے ناواقف ہیں. انسان کا مزاج ہے، جس چیز کی حقیقت سے ناواقف ہوگا اس چیز سے وہ غافل رہے گا. پہلی بات ہے کہ ایمان کو، ایمان کی علامتوں میں غور کرو اور احادیث میں دیکھو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کسے کہا ہے. مجھے دو چیزیں عرض کرنی ہیں، علم اور ایمان. پہلے سوال اس بات کا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں. پہلے اس ایمان کو صحابہ کے سوالات میں غور کرو. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، پھر آپ نے کیا جواب دیا. صحابی نے سوال کیا اے رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے. جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے. اگر گناہ کو دیکھنے یا گناہ کے کرنے سے دل میں غم پیدا ہوتا ہے، ذرا توجہ سے بات سننا، گناہ کرنے یا گناہ کو دیکھنے سے دل میں غم پیدا ہوتا ہے تو یہ ایمان کی سب سے کمزور ترین شکل ہے. ایمان کی سب سے بہت توجہ سے ہماری بات سننی پڑے گی. یہ ایمان کی سب سے کمزور ترین شکل ہے. دل سے گناہ کو گناہ سمجھنا اور دل سے گناہ کو دیکھ کر کڑھنا اور غمگین ہونا، یہ ایمان کی سب سے کمزور ترین شکل ہے، جسے ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایمان کی انتہا ہے. یہ ایمان کی انتہا ہے کہ بھئی گناہ کو دیکھ کر دل برا ہو یا گناہ کر کے دل برا ہو. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی منکر کو منکر نہ سمجھے اور نیکی کو نیکی نہ سمجھے تو سمجھ لو کہ اس کا دل ایمان سے ایسا الٹا کر دیا گیا ہے جیسے کسی تھیلے کو الٹا کر دیا جاوے تو اس کے اندر کا سامان سب باہر آ جاتا ہے. اندر کا سامان سب باہر آ نکسا قلبہ. میری بات توجہ چاہتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک حدیث میں فرمایا کہ جو تم میں سے منکر کو دیکھے اس کو چاہیے اس کو اپنے ہاتھ سے بدلے، اس کو اپنے ہاتھ سے بدلے، روکے نہیں ہے، بدلے، تبدیل کرے. اس کو کیا ہے، کیسے تبدیل کرے گا؟ کہ تبدیل ایسے کرے گا کہ منکر کرنے والے کو منکر کے ماحول سے نکال دے، منکر کرنے والے کو منکر کے ماحول سے نکالے، کیونکہ تغییر کا حکم ہے، بدلنے کا حکم ہے. منکر کرنے والے کو منکر کے ماحول سے نکال لے. اگر ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو پھر منکر کرنے والے کو منکر کے ماحول میں جا کر سمجھائے اور سمجھا کر اس کو اس ماحول سے نکالنے کے لیے اس ماحول سے نکلنے کے لیے اس کو تیار کرے. دیکھو میری بات جا کر سنا، بہت جا کر سننا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اس زمانے میں ایمان میں اس لیے کمال نہیں پیدا ہوتا کہ لوگوں نے امر معروف و نہی منکر ان دونوں فریضے کے ادا کرنے کے لیے اخبار، رسائل، مختلف قسم کے پیغامات بھیجنے کے آلات اور ذرائع ان کو ذریعہ سمجھ لیا ہے دین کے پھیلانے کا. حالانکہ ایمان بڑھتا ہی جب ہے، ایمان بڑھتا ہی جب ہے، ایمان بڑھتا ہی جب ہے جب مسلمان بذات خود بھلائی کا حکم دوسروں کو جا کر کرے اور ان کو منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لائے. بس یہی ایمان کے بڑھنے کا سبب ہے. تم قرآن حدیث کو غور سے پڑھتے نہیں ہو، قرآن حدیث کو غور سے پڑھتے نہیں ہو. ایمان کی تکمیل کا اور ایمان میں کمال پیدا ہونے کا سبب ہی یہی ہے، سبب ہی یہی ہے. قرآن نے ایمان لانے
ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے یہ دو حکم دیے ہیں، اور اس امت کے افضل امت ہونے کے لیے یہ دو حکم دیے ہیں کہ تم افضل امت جب ہو سکتے ہو جب تم اپنی ذات سے دوسروں کو خود جا کر بھلائی کا حکم کرو اور انہیں منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لے آؤ۔ تم اگر ایسا کرو گے تو تمہارے ایمان میں، دیکھو تو صحیح کسی اچھی بات ہے، تم اگر ایسا کرو گے تمہارے ایمان میں کمال پیدا ہوگا۔ میری بات بہت توجہ چاہتی ہے۔ امر معروف اور نہی منکر، ان دونوں فریضوں کو عملی طور پر ادا کرنا، تحریر میں، تقریر میں یا اخبار و رسائل میں منکرات کا لکھ دینا، یہ منکر سے روکنے کا اور معروفات پر لانے کا طریقہ نہیں ہے۔ ہماری بات دھیان سے سنو۔ اخبار و رسائل میں اوامر لکھ دینا اور منکرات کا لکھ دینا، یہ امر معروف اور نہی منکر کے فریضے کے ادا کرنے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ منکر کرنے والے کے پاس جانا اور پہلے درجے میں ہاتھ سے نہیں تو زبان سے اس کو سمجھا کر اس کو اس کے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لے آنا، عمل کے ماحول میں لے آنا، یہ ایمان کی تکمیل کا اصل سبب ہے۔ میں نے ایک بات عرض کی تھی، شاید آپ کو یاد ہو، کہ برائی کو برائی سمجھنا اور اس سے دل کا کڑھنا اور غمگین ہونا، یہ سب سے کمزور ایمان کی علامت ہے، سب سے کمزور ایمان کی علامت، جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے اور یہ کامل ایمان ہے، حالانکہ یہ سب سے کمزور ترین ایمان ہے، کیونکہ حدیث میں فرمایا کہ جو تم میں سے ہاتھ سے بدلنے یا زبان سے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ اس گناہ کے ماحول کو دعاؤں کے ذریعے اللہ سے کہہ کر بدلوائے، جس طرح فَلْيُغَيِّرْهُ بِلِسَانِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِلِسَانِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِقَلْبِهِ، کہ اس منکر کے ماحول کو دل کے ذریعے بدلے، یا یوں کہا جائے، معروف جو اس کا ترجمہ کیا ہے لوگوں نے، یا یہ کہ یہ آدمی دل سے اس منکر کو برا سمجھے۔ جو تم میں سے کسی منکر کو دیکھے، آخری درجہ ایمان کا یہ ہے، سب سے کمزور ترین، جس کے بعد پھر ایمان کا کوئی ذرہ اس کے دل میں نہیں ہے، وہ آخری درجہ یہ ہے کہ اس منکر کے ہونے کو برا سمجھے، منکر کو نہیں بلکہ منکر ہونے کو برا سمجھے۔ دیکھو میری بات میں فرق ہے بہت، منکر کو تو منکر جانتا ہی ہے برا ہے، لیکن اگر زبان نہیں کھول سکتا اور ہاتھ نہیں چلا سکتا تو پھر ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ یہ اس منکر کے ہونے کو دل سے برا سمجھے اور اللہ سے کہے دعاؤں کے ذریعے کہ اے اللہ میں ہاتھ نہیں چلا سکتا اور حالات ایسے ہیں کہ میں زبان نہیں کھول سکتا، تو کم سے کم اس کے ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ یہ ہے، ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ایمان کا یہ ہے کہ یہ دعاؤں کے ذریعے اللہ سے کہہ کر اس منکر کو ختم کروائے۔ فَلْيُغَيِّرْهُ بِقَلْبِهِ، فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ یہ منکر کو اپنی دل کی کڑھن سے اور تنہائیوں کی دعاؤں کے ذریعے اللہ سے کہہ کر اس منکر کو ختم کرائے۔ اگر ایسا بھی نہیں کرتا، میں پوچھتا ہوں اپنے آپ سے بھی کہ 24 گھنٹے میں کون سا وقت ایسا ہوتا ہے جس میں ہم تنہا اللہ کے ساتھ تنہا ہو کر، جتنا عالم میں منکر پھیلا ہوا ہے اور جتنی امت منکرات میں مشغول ہے، ہم اس کے لیے تنہائی میں دعا مانگتے ہوں کہ اے اللہ تو اس منکر کو ختم کر دے۔ میں سوال کرتا ہوں، اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں، آپ سے بھی پوچھتا ہوں سب، کہ اگر 24 گھنٹے میں کوئی 1 منٹ ہم پر ایسا گزرتا ہو جس میں ہم منکرات کو دیکھ کر اللہ سے دعا کریں اے اللہ تو اس منکر کو ختم کر دے، بتاؤ ذرا، روزانہ کوئی وقت ایسا ہوتا ہے جس میں ہم سارے عالم میں ہونے والے منکرات اور سارے عالم میں مسلمانوں جو گناہ کر رہے ہیں، ہم کبھی تنہائی میں دعا مانگیں اس کے لیے؟ اگر ہمارا معمول یہ ہے، دیکھو میں کچھ کہہ رہا ہوں، اگر ہمارا معمول یہ ہے روزانہ تنہائی میں دعائیں مانگنے کا، پھر یوں کہا جائے گا کہ یہ ایمان کی سب سے
یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. حدیث میں تو اسی طرح ہے. ہماری بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے کہ یہ روزانہ تنہائیوں میں اللہ سے دعا کرتا ہے منکر کو ختم کرانے کے لیے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ تمہارا سب سے کمزور ترین ایمان ہے، سب سے آخری درجے کا ایمان ہے. اگر تم تنہائیوں میں دعائیں مانگتے ہو اللہ سے اس منکر کو ختم کرنے کے لیے اور دل سے تم کڑھتے ہو اور غمگین ہوتے ہو تو ذالک اضعف الایمان، کہ یہ تمہارا سب سے کمزور ترین ایمان ہے. ذرا آج اس بات کو سوچو کہ اگر ہم روزانہ تنہائیوں میں دعائیں مانگ رہے ہیں سارے عالم سے منکر کو اور فحش کو ختم کرنے کے لیے، تو یہ اصل میں ہمارے ایمان کا سب سے کاش سونے والے بات سنتے، کتنی اہم اور ضروری بات ہے. ہم نے توجہ نہیں دی اس طرف. جی ہاں، لوگ یہ سمجھتے ہیں بس صحابہ کی طرح ظاہر کے خلاف مدد ہونے لگیں تو سمجھ لو کہ ایمان بن گیا، اور اگر ظاہر کے خلاف ہماری مدد نہیں ہے تو سمجھو کہ ایمان نہیں ہے. حالانکہ صحابہ کرام نے کبھی بھی اس کو ایمان نہیں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کو اللہ تعالیٰ دنیا میں مال دے دیں. اللہ نے اس کو کبھی ایمان نہیں سمجھا، بلکہ اللہ نے صحابہ کرام کو جو مال اور فتوحات راضی ہو کر دی ہیں، صحابہ کرام ان سے اتنا ڈرتے تھے کہ صحابہ دنیا سے روتے ہوئے گئے، مالدار صحابہ دنیا سے روتے ہوئے گئے. اے اللہ، اگر تو نے کفر کی حالت موت دے دی ہوتی تو جہنم میں جاتے، پھر اگر تو نے اسلام لانے کے بعد فقر کی حالت میں، غربت کی حالت میں، فقر و فاقی کی حالت میں، غربت کی حالت میں موت دے دی ہوتی تو ہم یقیناً جنت میں جاتے. اب تو نے ہمیں مال دے دیا ہے، اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو قیامت میں یہ کہہ دے گا کہ تمہیں تمہارے عمل کا بدلہ دنیا میں مل گیا ہے، اب آخرت میں تمہارے لیے جنت کا کوئی وعدہ نہیں ہے. کیسی عجیب بات ہے. میں اس لیے فرق ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں یہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ بس ظاہر کے خلاف دنیا مل جاوے اور غیبی مدد ہو جاوے تو ایمان بنا، اور اگر کوئی جماعت اگر واپس آ کر کاغذ سنا دے گی نا کہ جی ایسی اللہ کی مدد ہوئی، ایسی مدد ہوئی، تو دوسرے سوچیں گے بھائی ان کا تو ایمان بن گیا اور ہمارا بنا نہیں. اسی انتظار میں رہیں گے کہ کب ہماری مدد ہو ظاہر کے خلاف. میرے دوستو عزیزو، خوب سمجھ لو، اگر میں اور آپ 24 گھنٹے میں سے کسی وقت تنہائی میں واقعی دل سے غمگین ہو کر اللہ سے رو کر دعاؤں کے ذریعے منکر کو ختم کرا رہے ہیں تو یہ ہمارے دل میں ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. اور اگر یہ معمول نہیں ہے، خدا نہ کرے، اور اگر یہ ہمارا معمول نہیں ہے تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ جس ایمان کی وجہ سے ہم غافل ہیں اور مطمئن ہیں وہ ایمان کی کہاں ہے. سیدھی بات، یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کسی گناہ کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے تو نکسا قلبہ، تو اس کا دل الٹ دیا گیا ہے تھیلے کی طرح. میرے دوستو عزیزو، میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ ایمان کو صحابہ کرام کے سوالات میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات میں غور کرو. ایمان کو صحابہ کے سوالات میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات میں غور کرو، تب پتہ چلے گا ایمان کیا ہے. صحابی کا سوال، ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جب تو یہ نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے. کتنے گناہ ایسے ہیں جنہیں ہم کر کے خوش ہوتے ہیں یا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. گناہ کو دیکھ کر خوش ہونا یہ دل کا ایمان سے خالی ہو جانا ہے. گناہ کو دیکھ کر خوش ہونا یہ دل کا ایمان سے خالی ہو جانا ہے. کیونکہ حدیث میں صاف فرما دیا کہ جب تیرا دل غمگین ہو گناہ کو دیکھ کر تو یہ تیرے مومن ہونے کی علامت ہے. جب تیرا دل غمگین ہو گناہ کو دیکھ کر، حال یہ ہے آج تہجد مل گئی تو کوئی خوشی نہیں، اور آج فجر کی نماز قضا ہو گئی تو کوئی غم نہیں. عجیب بات ہے، لوگوں کو دین کے اعتبار سے کوئی خیر مل جائے تو انہیں کوئی خوشی نہیں ہوتی، اور اگر دین کا کوئی موقع، عبادت کا کوئی موقع ضائع ہو جائے تو کوئی غم نہیں ہوتا.
اس کے مقابلے میں اگر دنیا مل جائے تو واقعی خوشی ہوتی ہے، اور اگر دنیا ہاتھ سے نکل جائے تو واقعی غم ہوتا ہے، واقعی غم ہوتا ہے کہ ہاں یہ چیز مل جاتی۔ آدمی ایمان کے کمال کو پہنچ نہیں سکتا جب تک یہ ایمان کو احادیث میں غور نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایمان کی تعلیم دی، اور پھر تعلیم دے کر ایمان کا امتحان بھی لیا۔ اس زمانے میں تو کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں، مدرسوں میں جو امتحانات ہوتے ہیں نا، اللہ مجھے معاف فرماوے، امتحان ہی سنت کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے۔ جتنے مدرسے امتحان ہوتے ہیں نا، کتاب پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں اب کتاب بند کر کے سوالات کا جواب دو۔ کتاب بند کر کے سوال بیٹھے سارے مدرسے کے طلبا، ہاں، اور ایک جواب صحیح لکھ دے گا، او ہو بھئی یہ پاس ہو گئے، جی ہاں دعوتیں ہو رہی ہیں، نمبر اول آ گئے ہیں۔ وہاں کالجوں میں جاؤ گے، وہاں دنیا کا جہل سکھلایا جائے گا، اور پھر کتاب بند کر کے یہ کہیں گے فلاں سوال کا جواب کے لیے جواب ہے۔ میں تو یہ کہوں کہ کتاب پڑھ لی، پھر کتاب بند کر کے اس کتاب کی عبارت کا جواب دے دیا، کیونکہ دونوں کتاب ہے، دماغ بھی کتاب ہے اور کتاب تو کتاب ہے ہی۔ یہ کوئی امتحان ہے؟ ہائے ہائے، یہ کوئی امتحان ہے کہ کتاب کے نقوش اور کتاب کی عبارت اور کتاب کے الفاظ دماغ میں بٹھا لیے، ذہین آدمی جواب دے دے گا۔ جو بیچارہ کمزور دماغ کا ہوگا کہہ دے گا جی مجھے پتہ نہیں کیا ہے۔ جس کا دماغ تیز ہوگا وہ جواب دے دے گا، آپ کہیں گے بہت قابل آدمی ہے۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ آپ کے امتحان لینے کا نہیں تھا۔ آپ نے کہ ایمان کی تعلیم دینے کا طریقہ بھی الگ، اور اس ایمان کا امتحان لینے کا طریقہ بھی الگ۔ نہ تو آپ نے کتاب سے ایمان پڑھایا، اور نہ آپ نے کتاب سے امتحان لیا۔ حارث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے مسجد میں، آپ نے نیند سے اٹھا کر پوچھا کیف اصبحت یا حارث، صبح کس حال میں کر رہے ہو؟ فوراً جواب دیا اصبحت مؤمنا حقا، کہ میں صبح کر رہا ہوں ایمان کی حقیقت کے ساتھ۔ فرمایا کہ تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے؟ فوراً جواب دیا کہ میرے ایمان کی علامت یہ ہے کہ دنیا سے میں نے رخ پھیر لیا ہے، جنت دوزخ میرے سامنے ہے، عرش لایا جا رہا ہے، میدان حشر قائم ہے، لوگوں کے اعمال نامے ان کے دائیں بائیں ہاتھ میں دیے جا رہے ہیں، یہ سب کچھ میں اپنی آنکھوں سے اس وقت دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ نے پاس کر دیا، آپ نے پاس فرمایا عرفت فالزم، یہاں گئی تو معرفت حاصل ہو گئی۔ ادھر آپ نے گھوڑا خریدا، ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا، دیہاتی سے معاملہ طے ہو گیا، پیسے آپ دینے لگے، معاملہ طے ہو گیا۔ اتنے میں دوسرے لوگ آ گئے دیہاتی کے پاس، گھوڑا بیچو گے؟ کہ ہاں بیچیں گے۔ پیسے زیادہ ملنے لگے تو آواز دے کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گھوڑا خریدیں گے ان کو بیچ دوں؟ فرمایا میں تم سے لے چکا، میرا تمہارا معاملہ ہو چکا۔ اس نے کہا نہیں میں نے آپ کو نہیں بیچا۔ میں کہ نہیں، میرا آپ کا معاملہ ہو چکا ہے، میں تو پیسے دے رہا ہوں آپ کو۔ اس نے کہا نہیں، میرا آپ کا معاملہ نہیں ہوا، اور قسم کھا لی اس نے واللہ ما بعتکہ، میں نے آپ کو بیچا ہی نہیں ہے۔ جب بات بڑھی، دیہاتی نے کہا گواہ لاؤ۔ گواہ کوئی ہے نہیں، دو آدمیوں کے درمیان بات ہوئی، گواہ کوئی نہیں ہے، ایک دیہاتی ہے اور آپ ہیں، کوئی گواہ نہیں ہے۔ دیہاتی نے کہا گواہ لائیے، دیہاتی نے کہا گواہ لائیے۔ وہاں سے گزر رہے تھے خزیمہ ابن ثابت، انہوں نے کہا دیکھا کہ یہ آپ سے گواہ مانگ رہا ہے، یہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا اس سے خرید لیا۔ آپ نے فرمایا خزیمہ تم نے گواہی کیسے دی؟ تم موقع پر موجود نہیں تھے، تم نے گواہی کیسے دی؟ یہ سوال جو ہے آپ کی طرف سے یہ بڑا سخت امتحان ہے۔ یہ ایسے ہوتے ہیں سوالات کے امتحان میں، یوں نہیں کہ ایک حدیث لکھ کے دے دی طلبہ کو کہ جاؤ اس کا ترجمہ لکھ دو، اور اس میں کوئی اگر مسئلہ اس سے مستنبط ہے تو اس کے اختلافات لکھ دو، اور جس کا بھی جو مذہب ہے اس کے دلائل لکھ دو، جی وہ لکھ دے اور جاؤ تم اول نمبر۔ یہ طریقہ ہے امتحان کا۔ سنو میں کیا کہہ رہا، آپ نے فرمایا
خزیمہ تم نے گواہی کیسے دی ہے؟ یہ ہے امتحان. اگر خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، خزیمہ ایک دفعہ بھی یہ کہہ دیتے کہ جی مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے معلوم، آپ نے لیا یا نہیں لیا مجھے معلوم، اگر ایک دفعہ بھی یہ کہہ دیتے تو کفر کے لیے کافی ہے. کیوں کہ آپ کو نبی کے کہنے پر یقین نہیں ہے. بہت عام بات ہے یہ. اگر آج بھی کوئی یہ کہے کہ ہاں بھائی یہ وعدے تو ہیں حدیثوں میں لیکن پتہ نہیں ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، جس طرح خزیمہ کو آپ کی حیات میں آپ کی زبان سے بات سن کر اس کا یقین کرنا ان کے ذمہ فرض ہے، انکار کر دے تو کفر ہے. آج بھی اگر کوئی شخص کسی حدیث کے بارے میں یہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے لیکن ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ہمیں پتہ نہیں، آپ آج بھی ایک حدیث کا انکار نہیں کر. حضرت خزیمہ کا ایمان کا امتحان یہ تھا. ہم تنبیہ کر کے ڈانٹ کر پوچھیں کہ تم نے کیسے تم نے گواہی دی ہے، یہ تم موقع پر موجود نہیں تھے. آپ اس سوال سے میری بات توجہ چاہتی ہے، آپ نے اس سوال سے حضرت خزیمہ کی بات کا انکار کرانا مقصود نہیں تھا، کیونکہ نبی اپنی بات پر خود بھی یقین رکھتے ہیں. دیکھو کچھ کہہ رہا ہوں، اس سوال سے آپ کا مقصد خزیمہ کی بات کا انکار کرنا نہیں تھا، بلکہ اس سوال کا مقصد حضرت خزیمہ کے ایمان کا امتحان لینا تھا کہ اگر ہم ڈانٹ کر بھی پوچھیں تو خزیمہ انکار تو نہیں کرتے. خزیمہ انکار تو نہیں کرتے کہ بھئی دیکھیں کہ ہم پوچھ رہے ہیں اور گھبرا کر کہہ دیں کہ جی مجھے نہیں معلوم. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہوا تو لوگ دوڑے ہوئے گئے ابوبکر صدیق کے پاس جا کر کہا کہ اے ابو بکر تمہیں خبر ہے تمہارا ساتھی کیا کہہ رہا؟ یہ کیا بات ہے کہ یوں کہتے ہیں کہ میں رات کے کسی ایک حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس 1 مہینے کا سفر اور وہاں سے آسمانوں کا سفر، جنت دوزخ کی تفصیلی سیر، تمام اعمال پر اجر اور تمام گناہوں پر سزائیں، سب کچھ دیکھ کر آیا ہوں، اور رات سے پورا ہونے سے پہلے گھر واپسی ہو گئی. تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سن کر کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں کہ سچ کہہ رہے ہیں، ہم یقین کرتے ہیں، ہم یقین کرتے ہیں. ادھر میرے دوستو عزیزو بات اصل یہ ہے، حضرت ابوبکر کے ایمان کے امتحان ہو رہا، ادھر حضرت خزیمہ کے ایمان کے امتحان ہو رہا. تعلیم دی جاتی تھی ایمان کی، اور اس ایمان کے امتحان بھی ہوتا تھا. تو میں نے کہا کہ حضرت خزیمہ سے نے پوچھا کہ خزیمہ تم نے کیسے گواہی دی؟ فوراً جواب دیا میں گواہی کیوں نہ دوں، فرمایا تم موقع پر موجود نہیں تھے. عرض کیا کہ آپ نے ہمیں جنت کی خبر دی، ہم نے جنت دیکھی نہیں ہے. آپ نے دوزخ کی خبر دی، دوزخ دیکھی نہیں ہے. آپ نے عرش الکرسی کی خبر دی، ہم نے وہ دیکھا نہیں ہے. عذاب قبر کی خبر آپ نے دی، ہم نے دیکھا نہیں ہے. آپ نے تو اللہ تعالیٰ کے وجود کی ہمیں خبر دی، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے. سارے غیب کی چیزیں بڑی بڑی آتی رہنے کی وجہ سے ہم مانتے ہیں، آپ کے کہنے کی وجہ سے مانتے ہیں. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا ایک گھوڑے کے بارے میں آپ غلط کہیں؟ تو آپ نے اب یہ فارغ ہوئے نا طلبہ، اب یہ کہیں گے کہ جی ہم گھر جا رہے ہیں، وہاں مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے تقرری ہوگی، تو وہ کہیں گے سند لاؤ، تو ہمیں سند دے دیجیے تاکہ ہم وہاں جا کے دکھلا دیں کہ ہم کاشف العلوم میں پڑھ کر آئے. دیکھو سند پڑھا ہو مگر لکھا ہوا ہونا چاہیے. اللہ ایسا نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں مومن کے اندر ایمان کی علامتیں ایسی ہوتی تھی کہ مومن بذات خود ایمان کی سند ہوتا تھا. عالم خود علم کی سند ہے، اگر وہ حرکت جہالت کی کرے تو وہ جاہل ہے، چاہے اس کے پاس کاغذ لکھا ہوا رکھا ہو سند کا. اگر اس کا عمل سنت کے مطابق ہے، اگر وہ اللہ کی رسول کی اطاعت پر ہے تو وہ بذات خود سند ہے. اگر تم ایسے بنو تو لوگ تم سے سند مانگیں گے نہیں، اور اگر تم ایسے نہ بنو تو پھر تم کاغذ اٹھائے پھرو گے سند کا کہ دیکھو بھائی ہم فلاں مدرسے سے فارغ ہیں. ارے تمہارے فراغت کا یا تمہارے علم حاصل کرنے کا کے لیے تمہارا علم عملی بتلا دیتا کہ تم عالم ہو. تمہیں اسی کیا ضرورت تھی کہ تمہارے پاس سند ہو جس سے معلوم ہو کہ تم عالم ہو. آپ نے سند دی کس کو؟ آپ نے سند دی حضرت خزیمہ بن ثابت کو. آپ نے سند کس کو دی؟ حضرت خزیمہ کو. لکھ کر نہیں، اعلان کر دیا صحابہ میں
کہ آج کے بعد خزیمہ جس بات کے بارے میں گواہی دیں ان کی گواہی 2 کے برابر مانی جائے. یہ ہے سند، یہ ہے سند کہ آج کے بعد خزیمہ جس بات کے بارے میں گواہی دیں ان کی گواہی 2 کے برابر مانی جائے. یہ ایسے سچے نکلے کہ ہم نے ان کو تنبیہ کر کے پوچھا کہ تم کیسے گواہی دے رہے ہو. یہ گھوڑا ہم نے خرید لیا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ گواہی دیں جب ہم آپ کی اس سے بڑی بڑی چیزوں کو بغیر دیکھے ایمان لا چکے ہیں تو پھر ہم گھوڑے کا انکار کیسے کر دیں؟ نعوذ باللہ کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں یا ہمیں خبر نہیں ہے. تو میں نے ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ ایمان کی علامتوں میں غور کرو. ایمان کی علامتوں میں غور کرو. ادھر صحابہ کے سوالات، ادھر آپ کے جوابات. اسی لیے ہم نے عرض کیا تھا کہ 2 چیزیں بنیادی ہیں سیکھنے کی، ایک ایمان دوسرے علم. ایک ایمان دوسرے علم. نقل و حرکت انہی دونوں کو حاصل کرنے کے لیے ہے. ایک ایمان دوسرے علم. ہر عمل ایمان اور علم کے مطابق ہو. ایمان کا تعلق تو نیت اور اخلاص سے ہے اور علم کا تعلق وہ عمل کے طریقے سے ہے. اگر علم کے مطابق عمل نہیں تو اخلاص کے باوجود مردود ہو جائے گا، قبول نہیں ہوگا. اور اگر عین علم کے مطابق ہے لیکن اخلاص نہیں تب بھی عمل مردود ہو جائے گا. 2 چیزیں عمل کے لیے لازم ہیں، علم اور ایمان. علم اور ایمان 2 چیزیں ہر عمل کے لیے لازم ہیں. علم اور ایمان ہر عمل کے لیے 2 چیزیں لازم ہیں، علم اور ایمان. اللہ کی شان قرآن میں اللہ تعالی نے نماز کو ایمان کہا ہے. سب سے پہلا فریضہ اسلام کا، سب سے پہلا فریضہ اسلام کا، بنیادی فریضہ اسلام کا نماز. اللہ نے اس کو قرآن میں ایمان کہا. نماز کا نام ایمان. نماز کا نام ایمان کیوں؟ ایک تو اس لیے کہ نماز سے زیادہ یقینی کوئی چیز نہیں، یا ایک اس لیے کہ نماز سے زیادہ عبدیت اور نماز سے زیادہ اطاعت ظاہر کرنے والا اور کوئی عمل نہیں. آپ روزہ رکھ کر چل پھر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں. آپ حج کے فریضہ ادا کرتے ہوئے کھا پی سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں. آپ روزہ رکھ کر چل پھر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، سو سکتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ پابندیوں کا عمل نماز ہے. نہ چل پھر سکتے ہیں، نہ کھا پی سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں. سر کی آنکھوں سے لے کر پیر کی انگلیوں تک سب کی سب نماز میں پابند ہیں. اس سے زیادہ پابندی کا کوئی عمل نہیں ہے. پورے بدن کا ایک عضو وہ قبلے کی طرف اور ہر عضو اپنی جگہ رہے نماز میں. نماز سے بڑھ کر پابندیوں کا اور کوئی عمل نہیں ہے. قرآن میں نماز کو ایمان کہا. قرآن میں نماز کو ایمان کہا. ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے. اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے. معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا اللہ کی اطاعت کا مظہر نماز ہے. اطاعت کا مظہر نماز ہے. نماز اللہ کی اطاعت کا سب سے بڑا مظہر ہے. لیکن چند چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کا اہتمام نہ کیا جائے تو نماز جو اسلام کا رکن ہے اور اسلام میں انسان کے سر کا درجہ رکھتا ہے، یہ ہے کہ یہ نماز اگر علم کے مطابق نہیں تو یہ نماز قابل قبول نہیں ہو. اس لیے فرمایا کہ نماز سے لے کر حج اور زکوٰۃ اور روزہ تک سارے فرائض کی قبولیت وہ علم پر موقوف ہے. علم پر موقوف ہے. یہ علم پر موقوف ہے. اس لیے فرمایا کہ امت 2 چیزوں سے غافل ہے، علم اور ایمان. علم سے کیوں غافل ہے؟ علم سے غافل اس طرح ہے کہ اس زمانے میں مسلمان اس حالت میں پڑا کہ مسلمان نے ہر چیز کو علم سمجھ لیا. ہر چیز کو جو کچھ سیکھو اسے علم سمجھو. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جتنا مسلمان پوری دنیا میں جو کچھ بھی سیکھ رہا ہے ہر سیکھنے والی چیز کو علم کہہ رہا ہے. حالانکہ علم صرف وہ ہے جو ہم سے ہمارا رب چاہتا ہے. علم صرف وہ ہے جو ہم سے ہمارا رب چاہتا ہے. دیکھو بات دھیان سے سننا، ہر سیکھنے والی چیز کا نام علم نہیں، بلکہ علم صرف وہ ہے جو ہم سے ہمارا رب چاہتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چاہتا ہے. اس لیے ہر چیز کا سیکھنا علم نہیں. ہمیں علم اور جہل کے درمیان فرق معلوم ہونا چاہیے. علم اور جہل کے درمیان فرق معلوم ہونا چاہیے. علم کسے کہتے ہیں، جہل کسے کہتے ہیں. ہمیں علم اور جہل کے درمیان فرق معلوم ہونا چاہیے. ہم اس آدمی کو جاہل کہتے ہیں جس کو 5 تک کی گنتی نہ آتی ہو. 5 تک کی گنتی نہ آتی، ہم اس کو
جاہل ہے، 5 تک کی گنتی نہ آتی ہم اس کو جاہل کہتے ہیں۔ حالانکہ سب سے بڑے عالم امام المحدثین اور سب سے بڑا علم کا حدیث کے علم کا ذخیرہ رکھنے والے ابو ہریرہ، سب سے بڑا علم کا ذخیرہ رکھنے والے ابو ہریرہ، سب سے زیادہ احادیث یاد رکھنے والے، سب سے بڑا خزانہ علم کا ابو ہریرہ کے پاس۔ حضرت عمر سے کہنے لگے 2 اور 3، حضرت فرمایا یہ 2 3 کیا کرتے ہو، 5 کیوں نہیں کہتے؟ کہنے لگے جی ہمیں تو حساب آتا نہیں، حساب نہیں۔ اس زمانے میں پڑھا لکھا انہیں کہا جاتا ہے جو دنیا کے فنون سے واقف ہیں، ان کو پڑھا لکھا کہا جاتا ہے۔ حالانکہ میرے دوستو عزیزوں، علم اور جہل کا فرق یہ ہے، اس بات کی تحقیق کرنا کہ اللہ کیا چاہتے ہیں علم ہے، اس بات کی تحقیق میں لگنا کہ دنیا کیا چاہتی ہے یہ فن ہے، یہ فن ہے۔ قبر کے 3 سوالات میں سارا علم ہے، قبر کے 3 سوالات میں سارا علم ہے، قبر کے 3 سوالات میں سارا علم ہے۔ قبر میں 3 سوالات ہوں گے، من ربک وما دینک وما کنت تقول فی ھذا الرجل، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کون ہے، اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہو یا نہیں۔ حضرت سمجھتے تھے کہ قبر میں زبان یقین پر چلے گی، معلومات پر نہیں چلے گی۔ پی ایچ ڈی کرنے والے ہیں نا اسلام پر، پی ایچ ڈی والے بھی کہیں گے ہاں لا ادری، ہم نہیں جانتے، کیونکہ جو آدمی دنیا میں اخلاص کے ساتھ عمل کرے گا، وہ قبر میں صحیح جواب دے سکے گا۔ قبر میں زبان علم پر نہیں چلے گی، قبر میں زبان علم پر نہیں چلے گی، قبر میں زبان علم پر نہیں چلے گی، قبر میں زبان علم پر نہیں چلے گی۔ جو آدمی اخلاص کے ساتھ عمل میں لگا ہوا ہے دنیا میں، وہ قبر میں جواب صحیح دے سکے گا، وہ قبر میں جواب صحیح، کما تحین و تموتون، کہ تمہاری زندگی جیسی گزری ہوگی، تمہاری قبر کا کے سوال جواب ایسے ہی ہوں گے۔ اس لیے قبر کے جوابات کا تعلق وہ معلومات سے نہیں ہے۔ آپ کے پاس دین کی جتنی چاہے معلومات ہو، آپ کے پاس دین کی جتنی چاہے، آپ کے پاس دین کی کتنی معلومات ہو، لیکن قبر میں جو جواب زبان چلے گی معلومات پر نہیں چلے گی۔ قبر میں جو زبان چلے گی وہ عمل اور یقین پر چلے گی۔ اس لیے میں نے شروع سے عرض کر رہا ہوں کہ ہر چیز کا اخلاص ہے۔ ایمان کے اخلاص یہ ہے کہ منکر سے روک دے، نماز کے اخلاص یہ ہے کہ فحش اور برے کاموں سے روک دے، ایسے ہی علم کا بھی اخلاص ہے، علم کا بھی صحیح حدیث ہے، فرمایا علم 2 قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا۔ علم 2 قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا۔ دل کے علم پر تو سارے اعضاء چلیں گے، اور دل کا علم یہ ہے کہ یہ علم دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے، دل میں اللہ کا جی ہاں علم اللہ کا خوف پیدا کرے۔ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں۔ اگر دل میں علم کے بقدر خشیہ ہے پھر تو یہ عالم ہے، اور اگر دل میں خشیہ نہیں ہے تو پھر کے پاس علم نہیں معلومات ہے، علم نہیں ہے معلومات ہے۔ کیا فرق ہے بھائی علم اور معلومات میں؟ ارے سنو تو صحیح، آپ تو یوں کہیں گے بھائی جو علم ہے وہی معلوم ہے، جو معلوم وہی علم ہے، ایسا نہیں ہے۔ حدیث میں علم اور معلومات نے فرق بتایا ہے، حدیث میں علم اور معلومات نے فرق بتایا ہے۔ علم تو دل کا ہوتا ہے، معلومات دماغ کی ہوتی ہیں، کیونکہ دماغ نقوش کو محفوظ کرتا ہے۔ عبارتیں یاد ہو جائیں گی، عبارتیں یاد ہو جائیں گی، مفہوم ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ یہ علم کا نقشہ ہے، یہ علم کا نقشہ ہے جس کو تیز دماغ نے محفوظ کر لیا۔ مولانا فرماتے تھے کافر بھی علم حاصل معلومات حاصل کر سکتا ہے، لیکن دل سے اندھا ہے، دل سے اندھا ہے۔ کیا آپ اگر کوئی کافر کوئی کتاب یاد کر لے تو آپ اس کو عالم کہیں گے؟ بولو تو صحیح۔ اگر کوئی مشرک کوئی کتاب یاد کر لے تفسیر کی، فقہ کی، ہاں تو کیا آپ اس کو عالم کہیں گے کہ نہیں؟ علم کا اطلاق جو ہوگا وہ تو دل کے ایمان پر ہوگا، معلومات پر نہیں ہوگا۔ میری بات توجہ چاہتی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں زیادہ معلومات ہوگی زیادہ بڑے عالم ہوں گے، حالانکہ جتنے علم پر عمل کرو گے اتنے علم کا اجر ملے گا۔ یہ نہیں کہ زیادہ علم حاصل کر لیا زیادہ اجر مل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جنت میں بھی جو درجہ ملے گا وہ علم کی بنیاد پر نہیں ملے گا کہ بھائی بڑے عالم ہیں ان کا درجہ جنت میں اونچا ہو۔ اگر علم ہوتا برائے علم پھر تو جنت میں درجہ علم کے بقدر ہوتا، اگر علم ہوتا برائے علم تو جنت میں درجہ علم کے اعتبار سے ہوتا،
جس کو زیادہ علم ہے اس کا درجہ زیادہ اونچا ہو جنت میں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جنت میں جو درجہ ملے گا وہ تو عمل کے بقدر ملے گا، جنت کا درجہ صحیح روایت ہے بخاری شریف کی کہ جنت میں درجہ عمل کے بقدر ہوگا، اور داخلہ اللہ کے فضل سے ہوگا۔ عمل سے داخلہ نبی کا بھی نہیں ہے جنت میں، ارے سنو تو صحیح، عمل پر تو داخلہ جنت میں نبی کا بھی نہیں ہے۔ اوہو، ہم تو سارے یہ مطمئن کہ میں اپنے عمل سے جنت میں داخل ہو جاؤں گا، حالانکہ نبی کا بھی داخلہ جنت میں عمل سے نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی جنت میں اپنے عمل سے نہیں جائے گا، صحیح حدیث ہے، فرمایا جنت میں کوئی اپنے عمل سے نہیں جائے گا۔ حضرت عائشہ یہ سمجھی کہ یہ آپ امت کے بارے میں کہہ رہے ہوں گے کیونکہ امت کے اعمال اس قابل نہیں کہ وہ جنت میں لے جائیں، جنت میں داخل کر دیں۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، اور آپ اے عائشہ میں بھی جنت میں اپنے عمل سے داخل نہیں ہوں گا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے داخل کر لیں اللہ اپنے فضل سے داخل کر لیں تو کر لیں، مگر میں بھی جنت میں اپنے عمل سے نہیں جاؤں، میں بھی جنت میں اپنے عمل سے نہیں جاؤں، اللہ اپنے فضل سے داخل کر لیں تو کر لیں۔ میں نے عرض کیا جنت کا داخلہ تو اللہ کے فضل سے ہے، لیکن درجہ عمل سے ہے، علم سے نہیں۔ جنت کا درجہ علم سے نہیں، عمل سے ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا۔ حدیث میں دونوں کا الگ الگ بیان کیا گیا ہے، صحیح روایت ہے، العلم علمان، علم دو قسم کا، زبان کا اور دل کا۔ زبان کا علم یہ تو مصیبت بنے گا ابن آدم کے لیے کہ سیکھا تھا اس پر کیا عمل کیا، اور دل کا علم نفع دے گا، دل کا علم نفع دے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں مسلمان اس جہالت کا شکار ہے کہ وہ دنیا کے فنون کو علم سمجھتے ہیں، ڈاکٹری پڑھ رہے ہیں سمجھتے ہیں علم حاصل کر رہے ہیں، انجینئرنگ کر رہا ہے کالج میں سمجھتا ہے کہ علم حاصل کر رہا ہے۔ ہمارے صاحب فرماتے تھے وزارت کا، تجارت کا، سائنس کا، دنیا کی مختلف چیزوں میں ریسرچ کرنے کا، یہ جتنا بھی پڑھنا ہے، فرماتے تھے کہ سب کا سب جہل ہے، سب کا سب جہل ہے، سب کا سب جہل ہے۔ اس بات کی تحقیق کرنا اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، بس یہ علم ہے۔ دیکھو میری بات توجہ سے سنو، اس بات کی تحقیق کرنا اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، بس یہ علم ہے۔ اس بات کی تحقیق کرنا اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، بس یہ علم ہے۔ باقی دنیا کے فنون میں لگنا اس کا تعلق ایک وقتی ضرورت سے ہے، آخرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، آخرت سے اس کا کوئی تعلق، ہم نہیں کہتے نہ سیکھو، اس کا تعلق۔ ایک آدمی بڑھائی ہے، کارپینٹر ہے، وقتی طور پر دنیا میں انسانوں کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اس سے، اگر وہ یہ فن سیکھ رہا ہے تو اس کا تعلق محض بشری حاجت سے ہے، محض بشری حاجت سے تعلق ہے، آخرت سے کوئی تعلق اس کا نہیں ہے۔ جتنے بھی دنیا کے اہل فنون ہیں انہیں آخرت میں ان فنون پر کچھ نہ ملے گا، کیوں؟ اس لیے کہ نہ آخرت میں اعمال کے بارے میں سوال ہوگا، اس کا سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے دنیا میں کیا بنایا۔ میں نے عرض کیا کہ پہلے اس جہالت سے نکلو، پہلے اس جہالت سے نکلو کہ ہر چیز کو علم کہنے لگو۔ علم صرف اسے کہتے ہیں، علم میں لگنا اس بات کی تحقیق میں لگنے کو کہتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا رب مجھ سے، بس کتنا آسان ہو گیا۔ علم میں لگنا اس بات کی تحقیق میں لگنا کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ علم حاصل کیا، علم حاصل کیا، قرآن کا بھی حدیث کا بھی، سب سے زیادہ آپ کی منشا کو پہچاننے والے عمر، بلکہ ایسے عمر کہ اس درجے کا علم رکھنے والے، اس درجے علم رکھنے والے عمر رضی اللہ تعالی عنہ حلال چیزوں کے نقصانات دیکھا کرتے تھے، حلال چیزوں کے نقصانات دیکھا۔ آج کل کے پڑھے لکھے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں توجہ سننا، آج کل کے پڑھے لکھے یہ تو حرام چیزوں کے منافع دیکھتے ہیں، آج کل کے پڑھے لکھے حرام چیزوں کے فائدے دیکھتے ہیں کیا ہے، پھر تعویلیں کرتے ہیں، بھائی نہیں یہ تو یوں ہے، یہ تو وہ حلال، وہ حرام تھا یہ حرام نہیں ہے، وہ حرام تھا یہ حرام نہیں ہے۔ جی ہاں، آج کل کی چیزیں لوگ انہیں کوشش میں ہیں کسی طرح حلال ہو جائیں، کیونکہ اس میں ان کو فائدے اور منافع نظر آ رہے ہیں۔ جی ہاں، حدیث میں آتا ہے ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ نہیں بھائی وہ حرام تھا یہ حلال ہے، حالانکہ کسی کا حرام حلال ہونے کا تعلق
ٹیکنالوجی سے نہیں ہے، کسی کا حرام حلال ہونے کا تعلق ٹیکنالوجی سے نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی وہ تو حرام کی شکلیں بدل دیں گی، وہ حرام کی شکلیں بدل دیں گی، مقاصد وہی ہوں گے، مقاصد وہی ہوں گے، شکل وہ حرام کی شکل کو بدل دیں گے۔ مسلمانوں میں پڑھے لکھے یوں کہیں گے کہ بھائی وہ حرام تھا، یہ حلال ہے۔ حدیث میں ہے، یہ جو حدیث کی بات عرض کر رہا، حدیث میں ہے کہ ایک زمانہ آئے گا، ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ حرام کو حلال کریں گے اور یہ کہیں گے کہ وہ حلال وہ حرام تھا، یہ حلال ہے، حالانکہ دونوں کے مقاصد ایک ہی ہوں گے، مقاصد دونوں کے۔ میں تو کہہ رہا تھا کہ اس زمانے کے پڑھے لکھوں کا مزاج یہ ہے کہ حرام کو کسی طرح حلال کر لو تاکہ اس کے فائدے حاصل ہو جائیں۔ اور عمر رضی اللہ عنہ اس کوشش میں تھے کہ جو چیز حلال ہے، جو چیز حلال ہے اسے حرام کراؤ، جو چیز حلال ہے اس کو حرام کراؤ۔ پردہ نہیں تھا، پردہ نہیں تھا۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ سے کہہ کر پردے کا حکم نازل کرائیے۔ ہم اے عمر، جب اللہ زیادہ جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ مسالے سے واقف ہیں، کہ نہیں جی نہیں، آپ اللہ سے کہیے، آپ اللہ سے کہیے، پردے کا حکم نازل ہو جائے۔ اس لیے کہ لوگوں کی نیتیں خراب، نظریں خراب، منافقین آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کی ازواج مطہرات سامنے ہوتی ہیں، یہ بری نظر کے لوگ یہ دیکھتے ہیں، حکم پردے کا حکم آنا چاہیے۔ نہیں، جس چیز سے گناہ کے بڑھنے کا خطرہ ہو اور جس چیز سے معاشرے کے بگڑنے کا خطرہ ہو، اس کو حلال ہوتے ہوئے حرام کرانا۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میری بات توجہ چاہتی ہے۔ آج کل بعض لوگ ایسے ہیں جو ہیں بہت پڑھے لکھے، علم رکھتے ہیں، مگر وہ اس کوشش میں ہیں کہ کسی طرح وہ چیزیں ان چیزوں کا حرام نہ کہا جائے جن چیزوں سے کچھ وقتی فائدے حاصل ہو رہے ہیں۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ دیکھ رہے کہ معاشرہ کس چیز سے معاشرہ بگڑ رہا ہے، اس کو کسی طرح حرام کرائیں۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہے بھائی اللہ نے حلال کیا تو اللہ تم سے زیادہ اللہ جاننے والے ہیں، تمہیں کیا ضرورت پیش آ رہی ہے کہ تم زبردستی کسی چیز کو حرام کرو، تمہیں کیا ضرورت پیش آ رہی ہے؟ کہ نہیں جی ہم تو نقصان دیکھ رہے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ حلال ہے یا جائز ہے، ہم تو اس کا نقصان دیکھ رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی یہ بات کہہ کے وہاں سے ہٹے نہیں تھے کہ آسمان سے وحی آ گئی، آسمان سے وحی آ گئی۔ عمر آ جاؤ، اللہ نے تمہاری بات سن لی، لو جی پردے کا حکم آ گیا، پردے کا۔ شراب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اس میں بھی نفع ہے، اس میں نفع ہے شراب میں۔ اللہ کہہ رہے قرآن میں ساری صحابہ کی تجارت شراب پر، سارے شادیاں شراب پر، بچے کی گھٹی سے لے کر سکرات تک شراب، سوائے چند صحابہ کے جو اپنی عادت کی وجہ سے شراب نہیں پیتے تھے۔ بہت سے لوگ ہیں پانی نہیں کھاتے، بہت سے لوگ ہیں جو مختلف چیز استعمال نہیں کرتے، اس لیے نہیں کہ حرام ہے، عادت نہیں ہے۔ ایسے ہی بعض صحابہ تھے جو شراب نہیں پیتے تھے، اکثر صحابہ شراب پیتے تھے۔ عمر رضی اللہ یہ نہیں دیکھا کہ اس کے منافع کیا ہیں اور یہ حلال ہے، بلکہ یہ غور کیا کہ شراب سے نقصان کیا ہے، شراب سے نقصان کیا ہے، نقصان کو غور کیا۔ حلال ہے ٹھیک ہے، لیکن نقصان کیا ہے؟ جا کے دیکھا کہ ایک صاحب نماز پڑھا رہے اور وہ سورہ کافرون میں گھوم رہے، ختم ہی نہ ہو سورہ کافرون، ختم ہی نہ ہو۔ روایت میں ہے لا اعبد ما تعبدون لا اعبد ما تعبدون، اس میں گھومتے رہے وہ۔ ہاں کیونکہ شراب پی نہیں تھی، اس کا تھوڑا سا اس کا نشہ باقی تھا، اسی میں نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھائی تو اس میں شراب کے نشے میں قرات صحیح نہیں ہوئی۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ رسول اللہ نمازیں خراب ہو رہی ہیں۔ جی ہاں، نمازیں خراب ہو رہی ہیں، نمازیں خراب ہو رہی ہیں، اسے شراب کو حرام کرائیے اللہ سے کہہ کر۔ عمر میں کیسے حرام کروں اس چیز کو جس کو اللہ نے حلال کیا ہے؟ اللہ زیادہ جانتے ہیں اس کی مسئلہ۔ اللہ نے شراب کو حلال کیا ہے، میں کیسے حرام کراؤں؟ کہ نہیں جی بڑا نقصان ہو رہا ہے، نمازیں خراب ہو رہی ہیں۔ اللہ کی شان، حضرت عمر کے چاہنے پر اللہ نے شراب کو حرام کر دیا۔ میں تو یہ ساری بات اسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا تھا کہ عالم اسے کہتے ہیں، عالم اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز کے نقصانات کو غور کرے، یعنی یہ بھی حلال ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، دین میں تنگی مت کرو، سہولتیں کرو، ہاں یہ نہیں،
ہر حلال چیز کے نقصانات دیکھتے تھے اور ہم حرام چیزوں کے فائدے دیکھتے ہیں. جو فائدے دیکھیں گے وہ تعویلیں کریں گے حرام کو حلال کرنے کی، جو نقصان دیکھیں گے وہ کوشش کریں گے. دل کے یہاں تک آتا ہے روایتوں میں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہیں اپنے اور حرام کے درمیان جائز چیزوں کو بھی چھوڑنے کے لیے دیوار بنانی پڑے گی. جائز چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا حلال حرام کے درمیان آڑ پیدا کرنے کے لیے. سنو میں کیا کہہ رہا، بہت سی چیزیں جائز ہوں گی مگر جائز چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا. جائز چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. بعض جائز چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے تاکہ ہمارے حرام کے درمیان آڑ اور رکاوٹ رہے. ہاں بہت سی جائز چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. یہاں ٹھیک ہے جائز ہے لیکن اس کو چھوڑنا پڑے گا صرف اس لیے کہ اگر ہم اسے کرتے ہیں تو پھر حرام کے قریب ہو جائیں گے. وہ ہیں مشتبہات جن کے بارے میں کوئی کہے حلال ہے، کوئی کہے حرام ہے، کوئی کہے جائز ہے، کوئی کہے ناجائز ہے. آدھے لوگ کہہ رہے جی حلال ہے، آدھے کہہ رہے حرام ہے، ایک کہہ رہا جائز ہے، ایک کہہ رہا ناجائز ہے. کہ جن چیزوں میں جو چیزیں مشتبہ ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا، ان کو چھوڑنا پڑے گا. اللہ نے فرمایا زنا مت کرو، یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ. تمہیں ایک چیز جائز نظر آتی ہے مگر وہ حرام تک پہنچانے کا سبب بن سکتی ہے اس زمانے میں، تو اس جائز چیز کو حرام سے دور رہنے کے لیے چھوڑنا پڑے گا. آپ دیکھ رہے ہیں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے 100 آدمی میں سے ایک آدمی کو بیماری ہو گئی ہو اور آپ اس سے مسافہ کریں تو آپ کو بیماری ہو سکتا ہے لگ جائے. اس احتمال کی وجہ سے آپ مسافہ نہ کریں. دیکھو تو صحیح، اس زمانے میں لوگ ایک جسمانی بیماری سے بچنے کے لیے مسافے کی سنت کو چھوڑنے کو تیار ہیں، لیکن وہ آلات اور ذرائع جن سے گناہوں کا تقاضا پیدا ہو رہا ہے انہیں چھوڑنے کو تیار نہیں، نہ ان کے خلاف کوئی بولنے کو تیار، نہ ان کو حرام ثابت کرنے کو تیار. اس کوشش میں ہیں اسی طرح حلال ہو جائیں تاکہ مسلمانوں کی ضرورت اس سے پوری ہو جائے. میں کہنا چاہتا ہوں یہ سنتیں چھوڑ دیں گے بیماریوں کا منتقل ہونے کے ڈر سے، مگر ایسے آلات اور ذرائع نہیں چھوڑیں گے جو یقینی طور پر فحش اور گندگی کو پھیلا رہے ہیں. اس کو نہیں چھوڑنے کے کہ نہیں جی آپ حلال چیز کو حرام مت کیجئے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں یہ آلات اور ذرائع لوگ ایک اگر استعمال کریں گے کہ بھائی حلال ہے حلال ہے حلال ہے. کیسی عجیب بات ہے، منکرات کے پھیلنے کے آلات کو تو ضرورت سمجھ کر استعمال کر لیں اور بیماری کا ڈر سے کوئی ایک دوسرے کو مسافہ بھی نہ کرے کہ مسافہ نہ کرنا ورنہ بیماری منتقل ہو جائے گی. عجیب بات ہے. حالانکہ منکرات جسمانی بیماریوں سے کہیں زیادہ متعدی ہیں. منکرات جسمانی بیماریوں سے کہیں زیادہ متعدی ہیں. منکرات جسمانی بیماریوں سے کہیں زیادہ اڑ کر لگنے والے، منتقل ہونے والے منکرات بہت زیادہ ہیں. جسمانی بیماریاں، اور میں تمہیں کیا بتاؤں، جسمانی بیماریاں جب منتقل ہوتی ہیں جب لوگوں کے گناہ ایک سے ہو جاتے ہیں. جو لوگ اجتماعی طور پر گناہ کریں گے ان کی بیماریاں زیادہ منتقل ہوں گی. اور میں آپ سے یقین طور پر کہہ سکتا ہوں بالکل حلف اٹھا کر کہ جو بیماریاں بڑھی ہیں دنیا میں، یہ بیماریاں منکرات کرنے والوں کے ساتھ اختلاط کرنے سے بڑھی ہیں. یہ بیماریاں منکرات کرنے والوں کے ساتھ اختلاط کرنے سے، منکرات کرنے والوں کے ساتھ رہنے سے بیماریاں متعدی ہوتی ہیں. کیونکہ جس منکر کی وجہ سے بیماری پیدا ہوتی ہے، جب ان بیماروں کے ساتھ مل کر آدمی منکرات کو کرتا ہے تب بیماری متعدی ہوتی ہے. ورنہ جو بیماریاں منکرات کرنے والوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے متعدی ہوئی ہیں، لوگ ان بیماریوں کو عبادت پر جمع ہونے پر بھی ان بیماریوں کو متعدی سمجھ بیٹھیں گے. بیماریوں کو متعدی سمجھ بیٹھیں گے. میں کیا کہہ رہا تو میری بات کی طرف پوری توجہ دینی پڑے گی. جو بیماریاں منکرات کی وجہ سے متعدی ہوئی ہیں، آپ کو بیماریاں عبادات بھی متعدی ہوتی نظر آئیں گی. اس لیے میں نے عرض کیا کہ سب سے زیادہ بیماریوں کا تعدیہ منکرات سے ہوتا ہے. یعنی بیماری سے بیماری جو پھیلتی ہے وہ منکرات سے. دیکھو جانوروں میں سب سے زیادہ بیماری پھیلتی ہے، جانوروں میں سب سے زیادہ بیماری پھیلتی ہے. آپ جانتے ہیں کئی مرتبہ یہاں ایسے حالات آئے کہ مرغوں میں بیماری پھیل گئی، مرغوں میں بیماری پھیل گئی. ہزاروں لاکھوں مرغے
ختم کر دیے گئے, استعمال نہیں کیے گئے, بیماری پھیل رہی ہے. کیونکہ جانور گندگی میں رہتا ہے, اس لیے اس سے بیماری کا پھیلنا زیادہ تیز اور جلدی ہوتا ہے. ایسے ہی اگر مسلمان منکرات کا عادی ہو جائے تو پھر ان سے بیماریاں جلدی منتقل ہوتی ہیں, ان سے بیماری جلدی منتقل ہوتی ہے. اگر مسلمان پاکی اور صفائی اور عبادت پر مجتمع ہے تو پھر بیماری کا اڑ کر لگنا یا بیماری کا منتقل ہونا ممکن نہیں ہوتا, کیونکہ عبادات بیماریوں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے, نہ کہ بیماریوں کو منتقل کرنے کا. یہ اس زمانے کا ذرا بس کیا عرض کروں, صحیح سوچ نہیں ہے یہ کہ عبادات پر جمع نہ ہونا ورنہ بیماری بڑھ جائے گی. یہ بس کیا بتاؤں, مجبوراً کہہ دینا پڑتا ہے, ورنہ مومن کا عقیدہ اور یقین یہ ہے کہ عبادات فرشتوں کے نزول کا سبب ہے, اور فرشتوں کے نزول سے رحمتیں آئیں گی, بیماریاں نہیں آئیں گی. عبادات فرشتوں کے نزول کا سبب ہے, تعلیم کا حلقہ فرشتوں کے نزول کا عمل ہے. جتنا فرشتوں کا نزول زیادہ ہوگا اور فرشتوں کے نزول کے اعمال زیادہ کیا کرے گی امت, اتنی ہی سکون اور راحت اور صحت اور اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول زیادہ ہوگا. ملائکہ رحمت والی مخلوق ہیں, ان کے نزول کے اعمال پر جمع ہونا بیماریوں کے تعدیے کو, بیماری کے منتقل ہونے کو روکے گا. میں کیسے سمجھاؤں, میں تو ساری بات اس پر عرض کر رہا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسا عالم وہ حرام کو حلال کو حرام کرنے کی کوشش میں, ایسا علم حضرت عمر کا روایت کہ اگر ساری دنیا کے علماء کا علم ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تنہا عمر کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے, تنہا عمر کا, تو عمر کا علم ساری دنیا کے علماء سے زیادہ ہے. عمر کا علم ساری دنیا کے علماء سے. ایسے عالم کو خیال ہوا کہ قرآن بھی پڑھ لیا, حدیثیں بھی سمجھ لی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو سب زیادہ پہچاننے والے عمر, یہ خیال آیا کہ چلو توریت پڑھ کے دیکھیں اس میں کیا ہے, کیا پڑھیں. علم ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے, آسمانی کتاب ہے, اس پر ایمان لانا فرض ہے. جی ہاں, ایمان لانا اس پر فرض ہے, اور وہ بھی حضرت عمر نے عمل کرنے کے لیے نہیں, صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے کہ دیکھو تو صحیح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے کیا علم نازل کیا تھا. صرف معلومات کے لیے, عمل کرنے کے لیے نہیں, صرف سیکھ لیا. چند اوراق مل گئے یہود سے, انہیں پڑھا, اور اس کے کاغذ لپیٹ کر ہاتھ میں لیے ہوئے آپ کے سامنے آئے. فرمایا عمر یہ کیا ہے؟ عرض کیا گیا رسول اللہ, میرا دل چاہا کہ اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے اور یہ جاننے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام پر کو اللہ نے کیا احکام دیے تھے, میرا دل چاہا کہ اپنے علم میں اضافہ کروں کہ توریت ہے یہ. بس اتنا سننا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے منبر پر پہنچ گئے, اور آپ کو اتنا غصے میں تھے, آپ کا چہرہ غصے میں سرخ تھا اور آپ کی کیفیت بدل گئی, اور اتنا غصہ آپ کو تھا کہ انصار میں اعلان ہو گیا کہ سب تلواریں لے چلو. سب یہ بڑی بات پیش آئی. کسی نے اللہ کے نبی کو سخت تکلیف پہنچائی ہے, سخت تکلیف پہنچائی ہے کسی نے, جلدی تلواریں لے چلو. انصار میں اعلان ہو گیا السلاح 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 السلاح, اعلان ہو گیا. سب تلواریں لے کر ساری مسجد بھر گئی انصار سے. ادھر حضرت عمر, ادھر حضور منبر پر. آپ فرمایا کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں, ان کے لیے کوئی نجات کا راستہ نہیں سوائے میرے طریقے کے, اور اگر تم نے موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر عمل کیا تم گمراہ ہو جاؤ گے. سارا غصہ کس پر تھا؟ حضرت عمر. حالانکہ حضرت عمر کا ارادہ عمل کرنے کا نہیں تھا اس پر. حالانکہ حضرت عمر سارے علم حاصل کر چکے ہیں, قرآن کا, حدیث کا, سنت کا, لیکن صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے توریت پڑھنے پر اتنا غصہ آیا آپ کو. تو میں نے عرض کیا کہ پھر اس زمانے میں مسلمان قرآن, حدیث, فقہ اس سب کو چھوڑ کر, مسائل نہ سیکھ کر یوں سمجھے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ عالم ہے, انہوں نے علم حاصل کر لیا, میں ڈاکٹر ہوں, میں نے ڈاکٹری کا علم حاصل کر لیا. تو بتاؤ جب عمر جیسا عالم توریت پڑھ کر جو علم تھا, پھر اللہ کے نبی کا اتنا غصہ ان پر, تو اگر ہم دنیا کے فنون سیکھ لیں, علم حاصل نہ کریں, تو اللہ کے نبی کو کتنا غصہ آئے گا ہم پر. ذرا اس کا اندازہ کرو. میں اس لائق میں ایک جہالت یہ پیدا ہو گئی کہ بھئی
جو آدمی جو کچھ سیکھ رہا ہے بس وہ علم حاصل کا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، ہم نے دو باتیں عرض کی ہیں آج، ایک ایمان، دوسرے علم۔ علم کا بھی اخلاص چاہیے کہ علم کا اخلاص یہ ہے کہ اللہ کا خوف دل میں پیدا کرے، دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے، دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے۔ اللہ نے صاف فرما دیا قرآن میں، علماء تو صرف وہی ہیں، علماء تو صرف وہی ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جن کے دلوں میں علماء تو صرف وہی ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو حرکت پر بھی ڈالا تھا، کیونکہ اللہ کے راستے کے خروج اور نفر کا جو اصل مقصد ہے وہ علم کو امت تک پہنچانا اور امت کو جہالت سے نکالنا ہے، امت کو جہالت سے نکالنا، امت تک علم پہنچانا، یہ اصل خروج اور نفر کا اصل مقصد یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کو نقل و حرکت کے ساتھ جوڑا ہے اور علماء کو اپنا وارث فرمایا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ عجیب بات ہے، آپ نے علم کی مثال بادل سے دی ہے، علم کی مثال آپ نے بادل سے دی، کنویں سے نہیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو علم کا کنواں ہیں، جسے علم حاصل کرنا ہے وہ کنویں کے پاس آئے، اس لیے کہ پیاسا کنویں پر آتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا۔ یہ فرضی مثال ہے، جھوٹی مثال، سچی مثال یہ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ جھوٹی مثال، فرضی مثال، یہ سچی مثال نہیں ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو علم کا کنواں ہیں اور پیاسا کنویں پر آتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس ہمیں تو نہیں ملی کہیں حدیث میں، کہیں آپ نے اپنے علم کی مثال کنویں سے دی ہو۔ ہاں یہ ملا ہے کہ آپ نے علم کی مثال بادل سے دی ہے۔ اللہ نے جو علم اور ہدایت دے کر مجھے بھیجا ہے اس کی مثال گھنے بادل کی طرح ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ زمین حرکت نہیں کرتی، بادل حرکت کرتے ہیں، زمین اپنی جگہ اور بادل بھیجے جاتے ہیں زمینوں پر۔ اسقی حدیقۃ فلاں، جا فلاں کے باغ کو سیراب کر، آپ حدیث میں پڑھتے ہیں، فضائل میں فضائل پڑھتے ہیں نا کہ جا فلاں کے باغ کو سیراب کر۔ وہ بدنی چلی سارے علماء امت کی تمام طبقات کی طرف، سارے علماء امت کے تمام طبقات کی طرف اس طرح مامور ہیں جس طرح بادلوں کو اللہ رب ہٹاتے ہیں اور حکم دیتے ہیں بنجر زمین پر جا کر برسنے کے لیے۔ زمین حرکت نہیں کریں گی، بادل حرکت کریں گے۔ اس لیے فرمایا کہ امت کی تین قسمیں ہیں، امت کی تین قسمیں، امت کے تین قسمیں ہیں، علم حاصل کرنے والے، دوسروں کو پہنچانے والے، علم حاصل کر کے خود عمل کرنے والے، اور علم ان پر برس کر رہ جاتا ہے، وہ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ آپ کی کوشش ابو طالب پر بھی اور ابو ہریرہ پر بھی۔ ابو طالب اسلام بھی نہ لائے، ابو ہریرہ سے بڑے عالم بن گئے، محنت دونوں پر، ابو طالب پر بھی ابو ہریرہ پر بھی۔ ایسے ہی فرمایا حدیث میں کہ وہ بھی ہیں کہ پانی برستا ہے اور وہ ایسی زمینوں پر کہ جو اندر سے درخت پھول پھل اگاتے ہیں اور ساری مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ ایسے بھی ہیں پانی کے ڈیم اور وادیاں جہاں پانی آ کر جمع ہو جاتا ہے اور لوگ اس سے پیتے ہیں، پلاتے ہیں، اپنی کھیتیوں کو پہنچاتے ہیں، اپنے مویشیوں کو پلاتے ہیں، اپنی ضروریات ساری پوری کرتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ کہیں بھی علم کی مثال کنویں سے نہیں دی گئی، البتہ علم کی مثال بادل سے دی گئی۔ علماء امت کے لیے رحمت اور علماء امت کے لیے طہارت اور علماء امت کے لیے برکت کا ذریعہ ہیں۔ اس لیے علماء کو، اس لیے بادلوں کے تین نام ہیں قرآن میں، کہیں رحمت فرمایا بادل کو، کہیں برکت فرمایا اور کہیں طہارت فرمایا، کہیں فرمایا ماء طہورا، کہیں ماء مبارکہ، کہیں رحمت کہا بارش کو، کہیں بارش کو رحمت کہا۔ یہ نہیں کہ آپ بیٹھ جائیں اور لوگوں سے کہیں علم سیکھنا ہے آ جاؤ۔ ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء صحابہ کو علم پہنچانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا ہے۔ اس زمانے کے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ صرف قتال کرنے کے لیے صحابہ کو نکالا جاتا تھا، حالانکہ نبی کی بعثت کا مقصد تعلیم ہے، نبی کی بعثت کا مقصد تعلیم ہے، اور علماء کی نقل و حرکت کا مقصد تعلیم کو پھیلانا اور امت کو جہالت سے نکالنا ہے۔ 70 علماء چنے آپ نے اہل نجد کے مطالبے پر، کتنے؟ ایک جماعت
اہل نجد نے کہا ہمارے یہاں اسلام آ گیا ہے مگر علم نہیں آیا، ہمارے یہاں آپ علماء کی جماعت بھیجیے۔ آپ نے اپنے صحابہ میں سے چنے قراء، علماء، مفتیان کرام، کتنے؟ 70 ایک جماعت پوری مکمل، ایک مکمل جماعت آپ نے بنائی جس میں سب کے سب علماء تھے۔ نہ کوئی ہتھیار دیا انہیں لڑنے کے لیے، نہ انہیں کفار کے مقابلے میں بھیجا جیسا آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ والے صحابہ کے قتال کے فضائل کو تبلیغ میں استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں جاننا چاہیے کہ جو نبی کی بعثت کا مقصد ہے وہ صحابہ کے پھرنے کا مقصد ہے۔ 70 علماء صرف علم پہنچانے کے لیے بھیجے گئے۔ اہل نجد نے مطالبہ کیا، اب مجھے اطمینان نہیں اہل نجد پر، مگر کیونکہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں تو ہمیں علماء کی جماعت بھیجنی چاہیے۔ علماء کی جماعت نکلے 70 صحابہ، بیر معونہ میں 70 کے 70 صحابہ کو شہید کیا گیا۔ اس نے کہا ہم تو لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہتھیار ہمارے پاس نہیں، ہم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ضروری کام کے لیے جا رہے ہیں، آپ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہاں والوں کو علم پہنچائیں۔ لیکن انہوں نے ایک نہ سنی بلکہ سب کو شہید کر دیا۔ اندازہ کریں آپ، 70 علماء شہید کیے گئے صرف اس لیے علم پہنچانے۔ اگر یہ نکلے ہوتے قتال کے لیے یا یہ نکلے ہوتے ہتھیار لے کر تو مقابلہ کرتے، سب نہتے، سب نے کہا ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں اور ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو جا رہے ہیں اہل نجد کو علم پہنچانے کے لیے۔ سب کو شہید کر دیا گیا۔ یعنی اندازہ کریں کہ سب سے بڑی جماعت بغیر کسی غزوے کے، بغیر کسی معرکے کے، بغیر کسی میدان قتال کے قتل کی گئی ہے صرف علم پہنچانے کے لیے۔ میرے دوستو عزیزو، اصل بات یہ ہے کہ اس نقل و حرکت کا مقصد امت کو جہالت سے نکالنا ہے۔ تم علم کو لے کر پھرو، تم علم کو لے کر پھرو۔ جب تم امت کی جہالت کی حالت کو دیکھو گے تو تم پر علم کے مصارف کھلیں گے۔ پھر مالدار اگر مال لے کر پھرے غربا میں، اس پر مال کے مصارف کھلیں گے۔ جی ہاں، جو مالدار فقراء کے درمیان نہیں جاتے ان پر اپنے مال کے مصارف نہیں کھلتے، ان کا مال ضائع ہوتا ہے، ان کا مال ضائع ہوتا ہے، انہیں سمجھ نہیں آتا کہاں خرچ کریں۔ ایک بڑا مالدار آدمی مرا ہے ایک ملک میں، بڑا مالدار آدمی، بہت بڑا مالدار، بہت مال تھا، کارخانے، فیکٹریاں، بہت کچھ تھا، اولاد کوئی ہوئی نہیں، بیوی پہلے مر گئی، اکیلے رہ گئے، سوچتا رہا مرنے کے وقت کہ اس مال کا کیا کروں، تو ساری فیکٹری، سارا مال، سب کچھ اپنے کتے کے نام کر کے گیا۔ کہ میرے ساتھ میرا کوئی ہے نہیں آگے پیچھے، انہی کے ساتھ، اسی کے ساتھ زندگی گزری ہے۔ ہاں ساری جائیداد اس کے نام۔ سوچو تو صحیح، جب وہ مال جس سے اللہ کو نفرت ہے، وہ مال جسے اللہ کو نفرت ہے، اگر مسلمان اس مال کو لے کر پھرے لوگوں میں اور مال تقسیم کرے غربا میں، تو اللہ اس کو مال اور زیادہ دے دیتے ہیں، جبکہ اللہ کو مال سے نفرت ہے۔ تو جو علم اللہ کی ذات سے نکل کر آیا ہے، اگر اسے پہنچائیں گے لوگوں تک تو اللہ کتنے زیادہ دیں گے۔ جی ہاں، لوگ تو علم کو لے کر پھرنے کو اپنی تعلیم اور علم میں حارج سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ حارج، اس سے حرج ہوگا علم کا۔ کیسے عجیب سوچ ہے لوگوں کی کہ اگر جماعت میں نکلو گے تو تعلیم کا نقصان ہوگا۔ ارے جب تم مال خرچ کرتے ہو دوسروں پر جس مال سے اللہ کو نفرت ہے، اللہ اور دے دیتے ہیں، اللہ اور دے دیتے ہیں۔ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے کہ تم خرچ کرو اللہ تمہیں اور زیادہ دیں گے۔ جس مال سے اللہ کو نفرت ہے، جب وہ مال بڑھ جاتا ہے دوسرے پر خرچ کرنے سے، تو جو علم اللہ کو محبوب ہے وہ کیوں نہیں بڑھے گا دوسرے پر خرچ کرنے سے؟ لیکن لوگ خروج کو علم حارث سمجھتے ہیں، حالانکہ اس نفر کا مقصد امت تک علم کو پہنچانا اور امت کو جہالت سے نکالنا ہے۔ یہ علماء کی نقل و حرکت کا اصل مقصد ہے۔ میں نے تمہاری بات اس پر عرض کی ہے کہ دونوں چیزیں ہیں، علم اور ایمان، ان دونوں فریضوں پر امت کو لانا ہے۔ ایک تو امت کو ایمان پر لاؤ، دوسرے امت کو علم پر لاؤ، خود بھی علم اور ایمان پر آؤ، اس لیے کہ ان دونوں کے بغیر کسی عمل کا اعتبار نہیں ہے۔ یہ ہے اس راستے میں نکلنے کا اصل مقصد۔ اللہ کے راستے کا نفر ہے ہی علم کو پہنچانے کے لیے،
اللہ کے راستے کا نفر ہے یہ علم کو پہنچانے کے لیے، کیونکہ جتنے مختلف حالات ہیں عذاب کی شکل میں، وہ سارے حالات جہالت کی وجہ سے ہیں۔ لوگ دین سے ناواقف ہیں، لوگ دین سے ناواقف ہیں۔ امت کی جہالت کا سبب ہی یہی ہے، امت کے عذاب کا سبب ہی یہی ہے کہ امت جہالت میں پڑی ہوئی ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، یہ اس نقل و حرکت کا اصل مقصد ہے۔ کسی بھی ذریعے سے پیغام پہنچا دینا یہ تبلیغ نہیں ہے، خود جا کر دعوت دینا، خود جا کر دعوت دینا، امر معروف نہی منکر کی فریضے کو ادا کرنے کے لیے اس طرح جسم کا استعمال اصل ہے، جس طرح نماز کے لیے بدن کا استعمال اصل ہے، جیسے نماز کے لیے بدن کا استعمال اصل ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ جیسے عبادت کے لیے بدن کا کوئی متبادل نہیں، اس طرح دعوت دینے کے لیے بھی اپنے بدن کے استعمال کا اور کوئی متبادل نہیں ہے۔ یہ خیال نکال دو ذہن سے کہ بھئی کسی بھی ذریعے سے دعوت دی جا سکتی ہے اور کسی بھی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچایا جا سکتا ہے، کیونکہ مؤثر ہی نہیں ہوگا، مؤثر نہیں ہوگا۔ میری بات بہت توجہ چاہتی ہے۔ اس زمانے میں مسلمان کی ساری قوت، وقت اور اس کی جان یہ تو خرچ ہو رہی ہے مال پر، اور مال کا تھوڑا سا حصہ خرچ ہو رہا ہے دین کے شعبوں پر۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ مال لگاؤ گے دین پر تو دین کی گاڑی چلتی رہے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جب تک مسلمان کی جان اور اس کا مال براہ راست مسلمان کو دین پر لانے کے لیے خرچ نہیں ہوگا، اس وقت تک عملی محنت نہیں ہوگی۔ اس لیے دعوت اور تبلیغ عملی محنت کا نام ہے، دعوت اور تبلیغ عملی محنت کا نام۔ تو میرے دوستو عزیزوں، یہ عزم کرو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی ذات سے خود کرنا ہے، ہر ایک کو جا کر خود دعوت دو۔ ہم بے چین ہوں لوگوں کے پاس جانے کے لیے، اس لیے کہ خود دعوت دیے بغیر ذمہ داری ادا نہیں ہوتی، خود دعوت دیے بغیر یہ اخبار و رسائل اور یہ دنیا جہان کی خرافات جو محض فحش کو پھیلانے کے لیے بنائی گئی ہیں، آپ اس کے ذریعے سے دین کے پیغامات پہنچا کر سمجھیں کہ ہم تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، ہرگز نہیں۔ جو نماز نبی کے طریقے پر نہیں وہ نماز مردود ہے، اور جو دعوت نبی کے طریقے پر نہیں وہ دعوت بے اثر ہے۔ سیدھی بات، سیدھی بات۔ جس طرح عبادت کو سنت پر لانا عبادت کی قبولیت کے لیے شرط ہے، ایسے ہی دعوت اللہ کو صحابہ کے طریقے پر لانا یہ ذمہ داری کے ادا ہونے کے لیے شرط ہے۔ آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ بھائی پھرنا ضروری نہیں، پھرنا کوئی ضروری نہیں، اور بھی ذرائع ہیں دین کے پہنچانے کے، نہیں۔ اگر کوئی اور ذریعہ سوچو گے تو یہ سوچ خلاف سنت ہوگی۔ ہماری بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر کوئی اور ذریعہ سوچو گے دین کی باتوں کے پہنچانے کا تو یہ سوچ خلاف سنت ہوگی، اور جو عمل خلاف سنت ہے وہ اللہ کے یہاں قابل و قبول نہیں ہے۔ بس سیدھی بات۔ کیا بتاؤں، رواجی چیزوں سے اتنی محبت ہو گئی کہ ان کے خلاف سننا بھی برداشت نہیں، خلاف سننا برداشت۔ جس سے اللہ مجھے معاف کرے، جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، ان کا خیال یہ ہے کہ بھئی تبلیغ کا کوئی مخصوص متعین طریقہ نہیں ہے، جس زمانے میں جیسی بھی سہولت ہے ایسے کر لو۔ ہائے، تم یوں کہو نا کہ نماز کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں، تمہیں جس طرح سہولت ہے اس طرح پڑھ لو۔ میں تو کہا کرتا ہوں اگر کوئی ایسی مشین بن جاوے جو رکوع سجدے قومیں قاعدے جلسے کے سارے اعمال کر لے، اور مسلمان یہ کہے کہ میں تو بہت تھکا ہوا ہوں، ہمت نہیں ہو رہی نماز کی، اس مشین کا بٹن دبا دو، یہ تکبیر تحریمہ بھی کہہ لے، ہاتھ بھی اٹھا لے، باندھ بھی لے، فاتحہ بھی پڑھ لے، ثنا بھی پڑھ لے، قرات بھی کر لے، اور رکوع سجدے کی تسبیحات بھی پڑھ لے، کوئی مشکل ہے زمانے میں؟ بتاؤ کوئی مشکل ہے زمانے میں؟ اتنے ٹیکنالوجی اور مختلف قسم کی مشینیں ترقی کر رہی ہیں، ایسا آدمی ایسے انسان بننا مشکل ہے؟ تو تمہاری نماز ادا ہو جائے گی جب تمہارے بدن کا کوئی متبادل نماز کے فریضے کا ادا کرنے کے لیے نہیں، تو دعوت کے فریضے کا ادا کرنے کے لیے خارجی چیزیں متبادل کیسے بن سکتی ہیں؟ سیدھی بات۔ کسی ذریعے دین کی بات پہنچانا، گشت کے ذریعے پہنچانا، اس میں رواج اور سنت کا فرق ہے۔ کسی ذریعے سے دین کی بات پہنچانا اور گشت کے ذریعے پہنچانا، دونوں میں رواج اور سنت کا، بس یہ اتنی بات یاد رکھ۔ دین کی بات ہے لوگوں تک آلات کے ذریعے پہنچانا اور گشت کے ذریعے پہنچانا، ان دونوں میں رواج اور سنت کا فرق۔ رواجی طریقے بے اثر ہیں، کوئی اجر بھی نہیں، کوئی اثر بھی نہیں، اور بقول حضرت کے رواجی طریقوں میں تو رواج کی ظلمتیں ہیں، اور سنت کے طریقوں میں سنت کے انوارات، سنت کے طریقوں میں سنت کے انوارات۔ بس آج بات سمجھ میں آ گئی کہ بھئی پھرنا ہی اصل ہے، پھرنا ہی اصل ہے۔ تم کسی بھی حال کی وجہ سے پھرنے میں تاخیر نہ کرو، پھرنے کو اصل سمجھو،
ورنہ تمہارے دلوں میں اس زمانے میں کام کرنے والوں ہی کے ذریعے سے شیطان یہ وسوسہ پیدا کر دے گا کہ بھائی پھرنا اصل نہیں، اصل تو دین سیکھنا ہے. ہاں میری بات سمجھنا ضروری ہے جو میں کہہ رہا ہوں. شیطان کیا ڈالے گا دماغ میں؟ پھرنا اصل نہیں، اصل تو دین سیکھنا ہے. وہ یہ کہہ کر اللہ کے راستے کے پھرنے کی سنت کو اور اللہ کے راستے میں پھرنے کے حکم کو چھڑوانا چاہتا ہے. اسے معلوم ہے کہ جس کام کو مسلمان خود کرے گا اس کا اثر ہوگا. پھرنا تو بذات خود اللہ کا امر ہے، پھرنا بذات خود اللہ کا امر ہے. حضرت فرماتے تھے اگر پھرنا نہ ہوتا تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا، دنیا میں رہنا پسند، اگر پھرنا نہ ہوتا دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. پھرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ عمل کی مشین اور عمل پیش کرنے والی چیز صرف انسان ہے. کتاب عمل پیش نہیں کر سکتی. کتاب تو عمل کا طریقہ بتائے گی، کتاب عمل کا طریقہ بتائے گی. کتاب نہ وہ ناہی ہے نہ وہ عامر ہے، نہ وہ منکر سے روکنے والی ہے اور نہ وہ معروفات کو کرانے والی ہے. تو اصل میں کتاب جو ہے وہ تذکیر کا ذریعہ نہیں ہے. کتاب تو تعلیم کا ذریعہ ہے، کتاب تعلیم کا ذریعہ ہے مگر تذکیر کا ذریعہ کتاب نہیں. تذکیر تو مسلمان کا اپنا عمل ہے. حکم ہے ذکر، آپ خود یاد دلائیے لوگوں کو. آپ کتاب میں لکھ کر بتا دیں کہ یوں یوں ہے، یہ تذکیر کا طریقہ نہیں. تذکیر کا جو امر ہے وہ کس کے لیے ہے؟ نبی کے لیے ہے. اور تذکیر کا جو حکم ہے وہ مسلمان کے اپنے لیے ہے، ہر ایک کے لیے. ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. آپ خود جا کر یاد دلائیے لوگوں کو. اس لیے لوگوں کو بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اس کا تعلق تحریر سے یا تقریر سے یا کسی کتاب و رسالے سے نہیں ہے، بلکہ امر معروف اور نہی منکر جو دعوت کا خلاصہ ہے، یہ ذمہ داری ادا نہیں ہوتی جب تک خود جا کر دعوت نہ دی جائے. بس عزم کر لو کہ انشاءاللہ ہمیں اس بنیاد پر محنت کرنی ہے. اس کے لیے سب سے پہلے علماء ہی قدم اٹھائیں. ہم نے تو عرض کیا کہ دور صحابہ کی طرح علماء علم کو لے کر پھریں تو سارے عالم سے جہالت ختم ہو. اس کے لیے سب سے پہلے علماء قدم اٹھائیں. جو علماء ماشاءاللہ سال لگائے ہوئے ہیں وہ عرب سال بھی آپ کو پیش کریں. جو علماء سال کے لیے آئے ہیں وہ سال پیش کریں. جو 4 ماہ لگائے ہوئے ہیں وہ کھلے خرچ کے ساتھ باہر کے ملکوں لیے اپنے آپ کو پیش کریں. جی بتائیں 5 ماہ کے لیے کتنا خرچ؟ کھلا خرچ. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمایا. نامی بتا، جگہ بتا. جی احمد سید صاحب 5 ماہ کے لیے ماشاءاللہ اللہ کتنا خرچ؟ 1 لاکھ روپے. جی اور بتا. جی 5 ماہ کے لیے کتنا خرچ؟ کھلا خرچ. جی 5 ماہ کے لیے کھلا خرچ. ماشاءاللہ. جی مصطفیٰ صاحب مہاراشٹر کے کتنا خرچ؟ کھلا خرچ. ماشاءاللہ. جی 5 ماہ کے لیے 1 سال کے لیے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. اور بتائیں بھائی تھوڑی دیر بیٹھ جا، تھوڑی دیر بیٹھ جا، تشکیل ہونے دے. بیٹھ ہر سال 6 مہینے کے لیے اللہ بے حد قبول فرمائے. ہاں جی ماشاءاللہ. جی سالانہ 6 مہینے کے لیے. جی بھائی جاؤ نہیں بھائی، لکھا کے جاؤ نہیں، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ بھائی. جتنے مجمع جن کا وقت لگا ہوا ہے 3 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، آپ نے بیان پورا سنا ہوگا اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ کو بہت نفع ہوگا اس سے، کیونکہ حضرت جی کی باتیں بہت قیمتی ہیں. حضرت جی نے ہمیں بتایا کہ جو ہے ایمان کو ایمانیات کی حدیثوں سے تلاش کرو، قرآن کی آیتوں سے تلاش کرو اور واقعات سے تلاش کرو. کس طرح کے واقعات ایمان والے ہیں، انبیاء کے، صحابہ کے. اور حدیث میں کیا کہا گیا ہے ایمان والے کی علامت، کہ جب تم کسی کو مسجد میں آتا ہوا اور جاتا ہوا دیکھو تو اس کے جو ہے ایمان والے ہونے کی گواہی دو، اس کو جو ہے امین ہونے کی گواہی دو. ایمان والے تو وہ ہے جن کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور ان کے دل ڈر جاتے ہیں. یہ آیت کا مفہوم ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ تمہیں نیکی کر کے خوشی ہو اور گناہ کر کے غمزدہ ہو جاؤ تو تم مومن ہو. یہ ایمان کی علامتیں ہیں. انبیاء کے واقعات ہے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، زکریا علیہ السلام کا واقعہ ہے. ان واقعات میں ایمان کے جو ہے ایمان کی جو ہے علامت تلاش کرو کہ اللہ کس نبی سے زیادہ کس نبی کے عمل پر اللہ کی مدد آئی اور کس نبی کے عمل سے اللہ جو ہے ناراض ہوئے. جیسے زکریا علیہ السلام کا واقعہ ہے، اللہ کی مدد نہیں آئی صرف کس وجہ سے کہ انہوں نے جھاڑ سے مدد مانگی. اے جھاڑ تو پھٹ جا میں سما جاؤں. حکم نبی کا تھا لیکن جھاڑ پھٹا اور ان اس میں سما گئے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ڈائریکٹ مدد مانگی
اور اللہ کی مدد کا انکار کر دیا جو مخلوق کے ذریعے تھی، یعنی فرشتوں کے ذریعے تھی، اور ڈائریکٹ مدد مانگی اور اللہ کی ڈائریکٹ مدد آئی۔ تو اس طرح جو ہے ایمان کے واقعات جو ہے تلاش کرو، صحابہ کے، انبیاء کے، اور حدیثیں اور آیتیں، اس سے ہمارے ایمان کو تازگی اور قوی ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔